ہیملٹن ہیلمر کی مشہور کتاب 7 پاورز پر مبنی ہماری گفتگو کا آج پہلا حصہ ہے۔ جی ہم آج کاروباری دنیا میں طاقت یعنی پاور کے اصل مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جیسا ہیلمر نے بیان کیا ہے۔ بالکل۔ یہ صرف مارکیٹ میں بڑا ہونا یا وقتی طور پر آگے نکل جانے سے کیسے مختلف ہے، آئیے ذرا اس میں گہرائی میں اترتے ہیں۔ اور دیکھیے، یہ سمجھنا آج کل کے تیز رفتار کاروباری ماحول میں شاید پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ کمپنیاں جن کے پاس یہ حقیقی طاقت نہیں ہوتی، وہ مقابلے کی لہروں میں بہہ جاتی ہیں۔ صحیح۔ جیسے نیٹ فلکس کے ریڈ ہیسٹنگز نے کہا تھا نا کہ ہر کوئی آپ کا حصہ چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ جی۔ تو یہ جاننا کہ کون سی چیز آپ کو مقابلے میں ایک آپ کہہ لیں پائیدار مستقل بڑھتری دے سکتی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اچھا، تو پھر ہیلمر اس طاقت کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ ان کے نزدیک یہ ہے کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ طاقت اصل میں وہ مخصوص حالات ہیں جو مسلسل امتیازی منافع کا امکان پیدا کرتے ہیں۔ مسلسل امتیازی منافع، persistent differential returns۔ جی، یہاں جو لفظ ہے نا مسلسل، وہ کلیدی ہے۔ یہ کوئی عارضی فائدہ نہیں ہے جو آج ہے اور کل نہیں۔ صحیح، جیسے وہ انٹیل کی مثال اکثر دی جاتی ہے۔ ہاں بالکل، وہ بڑی اچھی مثال ہے۔ وہ میموری چپس میں بھی پائنیئرز تھے اور مائکرو پروسیسرز میں بھی، مطلب دونوں میں شروع میں آگے تھے، وسائل بھی تھے۔ جی، لیکن میموری کے کاروبار سے تو وہ نکل گئے، مقابلہ اتنا سخت ہو گیا، جبکہ مائکرو پروسیسر میں تو دہائیوں تک راج کیا۔ فرق کیا تھا؟ فرق وہ طاقت کا تھا۔ اچھا۔ مائکرو پروسیسر بزنس میں انٹیل نے آپ کہیں ایسے حالات بنا لیے تھے جو انہیں طاقت دے رہے تھے۔ میموری بزنس میں وہ یہ نہیں کر سکے۔ اور یہ طاقت اس لیے اتنی ضروری ہے کیونکہ یہ کمپنیوں کو اس چیز سے بچاتی ہے جسے ہیلمر کمپیٹیٹو آربیٹراج کہتے ہیں۔ کمپیٹیٹو آربیٹراج، مسابقتی ثالثی؟ جی، یعنی وہ عمل جس کے ذریعے آپ کے حریف آپ کے منافع بخش کاروبار کو دیکھتے ہیں، اس کی نقل کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ آپ کا منافع کم کرتے جاتے ہیں۔ اچھا۔ یہاں تک کہ وہ بالکل اوسط سطح پر آ جاتا ہے۔ انٹیل میموری میں بالکل اسی کا شکار ہوا۔ تو اچھی مینجمنٹ یا شروع کی کامیابی بھی آپ کو اس سے نہیں بچا سکتی اگر آپ کے بزنس کے بنیادی ڈھانچے میں طاقت نہ ہو۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ تو کیا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی کمپنی کی جو حکمت عملی یعنی اسٹریٹجی ہے، اس کا بنیادی مقصد ہی طاقت حاصل کرنا ہونا چاہیے؟ بالکل۔ ہیلمر تو اسی کو اپنا منترا یا دمنترا کہتے ہیں۔ اچھا۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی کمپنی کی حکمت عملی کا حتمی مقصد ہونا چاہیے اہم مارکیٹوں میں مسلسل طاقت کا راستہ تلاش کرنا اور اس پر قائم رہنا۔ A route to continuing power in significant markets۔ بالکل، ان کے نزدیک یہی وہ واحد راستہ ہے جس سے پائیدار کاروباری قدر سسٹینیبل ویلیو پیدا ہوتی ہے۔ صرف اچھے کارکردگی دکھانا یا وقتی کامیابی حاصل کرنا وہ کافی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر یہ طاقت بنتی کیسے ہے؟ اس کے اجزاء کیا ہیں؟ ہیلمر کچھ بتاتے ہیں اس بارے میں؟ جی، وہ بتاتے ہیں۔ ان کے مطابق طاقت کے 2 بنیادی اور لازمی اجزاء ہیں۔ پہلا ہے فائدہ یعنی بینیفٹس۔ فائدہ؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کمپنی کے کیش فلو میں ایک واضح مثبت فرق آنا چاہیے۔ اب یہ کم لاگت کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ اچھا۔ یا زیادہ قیمت وصول کرنے کی صلاحیت کی صورت میں۔ یا پھر شاید کم سرمایہ کاری کی ضرورت پڑے۔ مطلب کوئی حقیقی ٹھوس فائدہ ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی ایسا فائدہ جسے آپ ناپ سکیں اور جو سیدھا آپ کے مالی نتائج پر اثر ڈالے۔ ٹھیک، اور دوسرا اور شاید سب سے اہم، سب سے فیصلہ کن جزو ہے رکاوٹ یعنی بیریئر۔ رکاوٹ، بیریئر۔ جی، یہ وہ چیز ہے جو آپ کے حریفوں کو، آپ کے کمپیٹیٹرز کو آپ کے اس فائدے کی نقل کرنے یا اسے ختم کرنے سے روکتی ہے۔ اچھا۔ یہ رکاوٹ ایسی ہونی چاہیے کہ حریفوں کے لیے یا تو آپ کی نقل کرنا ممکن ہی نہ رہے، یا پھر ان کے لیے ایسا کرنا معاشی طور پر بالکل بے فائدہ ہو، غیر پرکشش ہو۔ تو اگر یہ رکاوٹ نہیں ہے تو فائدہ جتنا مرضی بڑا ہو وہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا؟ بالکل، مقابلہ اسے کھا جائے گا۔ یہی کمپیٹیٹو آربیٹراج ہے۔ یہ رکاوٹیں کئی قسم کی ہوتی ہیں جن پر ہم آگے بات کریں گے۔ وہ 7 طاقتیں انہی رکاوٹوں کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو گویا طاقت صرف ایک اچھا پروڈکٹ یا سروس بیچنا نہیں ہے، بلکہ ایک پائیدار فائدہ اور اس فائدے کو بچانے والی ایک مضبوط رکاوٹ، ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ جی،
جیسے انٹیل کے مائکرو پروسیسر والے کیس میں شاید ان کی R&D کی پیچیدگی، ان کے پیٹنٹس، وہ پورا ایکو سسٹم جو بن گیا تھا سافٹ ویئر وغیرہ کا، بالکل شاید یہ وہ رکاوٹیں تھیں جو میموری بزنس میں نہیں تھیں۔ وہاں شاید مقابلہ آسان تھا تو منافع جلدی ختم ہو گیا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہی بات ہے۔ بغیر طاقت کے کمپنیاں وہ وقتی طور پر چمک تو سکتی ہیں، لیکن لمبے عرصے تک غیر معمولی منافع کمانا اور حقیقی کاروباری قدر پیدا کرنا وہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ مسابقتی دباؤ وہ لازماً ان کے منافع کو واپس انڈسٹری کی اوسط سطح پر لے ہی آتا ہے۔ اسی لیے طاقت کی تلاش اور پھر اسے برقرار رکھنا یہ ہی اسٹریٹجک مینجمنٹ کا اصل مرکز ہونا چاہیے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہلمر کے مطابق کاروباری دنیا میں حقیقی طاقت کا مطلب صرف بڑا یا بہتر ہونا نہیں ہے، بلکہ ایسے پائیدار حالات پیدا کرنا ہے جو آپ کو مقابلے کے آپ کہیں تباہ کن اثرات سے محفوظ رکھیں اور آپ کو مسلسل دوسروں سے زیادہ منافع کمانے کے قابل بنائے۔ یہ واقعی ایک گہری اور زیادہ اسٹریٹجک سوچ ہے۔ بالکل، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہلمر اپنی وہ 7 مخصوص طاقتیں بناتے ہیں۔ اگلی نشست میں ہم انشاءاللہ ان میں سے پہلی اور شاید سب سے بنیادی طاقت پر تفصیل سے بات کریں گے، پیمانے کی معیشتیں یا اسکیل اکانومیز۔ اسکیل اکانومیز، ٹھیک ہے۔ جی، ہم دیکھیں گے کہ بڑے پیمانے پر کام کرنا یہ کیسے ایک پائیدار مسابقتی برتری قائم کرنے میں مدد دیتا ہے، یہ کس طرح فائدہ اور رکاوٹ دونوں پیدا کرتا ہے، اور اس کی اصل باریکیاں کیا ہیں۔ بہت خوب، اور جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ آج ہم نے طاقت کی تعریف اور اہمیت کو سمجھا، اب ذرا اپنے ارد گرد کی جو بڑی کامیاب کمپنیاں ہیں ان پر غور کریں۔ کیا ان کی کامیابی کی وجہ واقعی ہیلمر والی طاقت ہے، یا وہ محض وقتی طور پر بہتر کارکردگی دکھا رہی ہیں؟ وہ کون سی نظر نہ آنے والی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں جو ان کے منافع کو محفوظ بنا رہی ہیں؟ پار کے تصور پر بات کی تھی، آج ہم پہلی مخصوص پاور کو ذرا گہرائی میں دیکھیں گے، اسکیل اکانومیز۔ جی بالکل، اسکیل اکانومیز یعنی جب آپ بڑے پیمانے پر کام کرتے ہیں تو فی یونٹ لاگت کیسے کام ہوتی ہے، اور یہ چیز ایک پائیدار مسابقتی فائدہ کیسے بنتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس کا تھوڑا تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ لاگت میں کمی ہوتی کیسے ہے؟ اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں، سب سے اہم وجہ ہے مقررہ لاگت یعنی فکس کاسٹس۔ اچھا، یہ وہ لاگت ہے جو آپ کو ایک بار کرنی پڑتی ہے، چاہے آپ تھوڑا بنائیں یا بہت زیادہ۔ مطلب فیکٹری کی مشینری یا جیسے سافٹ ویئر بنانے کی جو شروع کی لاگت ہوتی ہے۔ تو یہ لاگت تو اتنی ہی رہے گی چاہے پیداوار کم ہو یا زیادہ؟ بالکل، اب جتنے زیادہ یونٹ آپ بنائیں گے یا جتنے زیادہ آپ کے صارف ہوں گے، ہر ایک پر اس مقررہ لاگت کا بوجھ کم ہوتا جائے گا نا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جیسے وہ نیٹ فلکس کی مثال ہے نا، جب انہوں نے اوریجنلز بنانے شروع کیے، ہاؤس آف کارڈز وغیرہ۔ جی تو وہ مواد بنانے کی لاگت تو مطلب ایک ہی بار ہوئی کافی زیادہ تھی، لیکن پھر چاہے ان کے 10 ملین سبسکرائبرز ہوں یا 100 ملین، لاگت تو وہی رہی۔ ہاں، لاگت وہی رہی۔ تو جتنے زیادہ سبسکرائبرز آئے، فی سبسکرائبر وہ لاگت کم ہوتی گئی۔ بالکل یہی ہے، اسے کہتے ہیں مقررہ لاگت کا پھیلاؤ۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی میکنزمز ہیں جو کام کرتے ہیں، جیسے کہ بڑے پیمانے پر کام کرنے سے مہارت بڑھتی ہے، مطلب ورکرز ایک ہی کام بار بار کر کے زیادہ ایفیشنٹ ہو جاتے ہیں۔ صحیح، اسپیشلائزیشن۔ جی، اسپیشلائزیشن، اور پھر خرید و فروخت میں آپ کی بارگیننگ پاور بڑھ جاتی ہے۔ اچھا، سودے بازی کی طاقت۔ ہاں، جیسے والمارٹ ہے، وہ اتنی بڑی مقدار میں سامان خریدتے ہیں کہ وہ اپنے سپلائر سے بہت کم قیمت لے پاتے ہیں۔ یہ بھی اسکیل کا فائدہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوا فائدہ یعنی بینیفٹ کہ آپ کی لاگت کم ہو گئی، لیکن اصل چیز جو اسے ایک پاور بناتی ہے وہ اس کی رکاوٹ ہے، بیریئر۔ میرا مطلب ہے دوسری کمپنیاں کیوں نہیں آسانی سے مقابلہ کر پاتے؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، رکاوٹ براہ راست کم لاگت ہونا نہیں ہے۔ اچھا، رکاوٹ اصل میں یہ ہے کہ اگر کوئی چھوٹا حریف مارکیٹ لیڈر کو، جس کے پاس پہلے سے اسکیل ہے، چیلنج کرنا چاہے تو اسے مارکیٹ شیئر حاصل کرنا پڑے گا۔ ظاہر ہے شیئر تو لینا پڑے گا، اور شیئر لینے کے لیے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ شاید قیمتیں کم کرنی پڑے۔ ہاں، یہی طریقہ ہوتا ہے اکثر۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مارکیٹ لیڈر جس کی لاگت پہلے ہی کم ہے، وہ آرام سے جواب دے سکتا ہے، وہ بھی قیمتیں کم کر دے گا۔ اور چونکہ لیڈر کی بنیاد ہی کم لاگت پر ہے،
وہ اس قیمتوں کی جنگ کو زیادہ دیر تک اور زیادہ آسانی سے برداشت کر سکتا ہے۔ تو یہ نئے آنے والے کے لیے تو بہت بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ بالکل، یہ اس کوشش کو مطلب مارکیٹ شیئر حاصل کرنے کی کوشش کو مالی طور پر تقریباً ناممکن بنا سکتا ہے۔ وہ انٹل والی مثال ہے نا مائکرو پروسیسر میں، انہوں نے کئی دہائیوں تک اے ایم ڈی کے ساتھ یہی کیا۔ جیسے ہی اے ایم ڈی قیمت کم کرتا، انٹل بھی کر دیتا۔ سمجھ گئی۔ تو رکاوٹ اصل میں یہ ہے کہ مارکیٹ شیئر چھیننے کی کوشش کرنا ہی خودکشی کے مترادف ہو سکتا ہے مالی طور پر۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ صرف لاگت کا فرق نہیں بلکہ اس فرق کو مٹانے کی ناقابل برداشت قیمت ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ بتائیں کہ اس پاور کی شدت مطلب یہ کتنی مضبوط ہوگی، یہ کن چیزوں پر منحصر ہے؟ جی، دو اہم چیزیں ہیں۔ پہلی تو ہے صنعت کی اپنی اکانومکس، مطلب اس انڈسٹری میں اسکیل سے واقعی فرق کتنا پڑتا ہے۔ یعنی کچھ صنعتوں میں زیادہ فرق پڑتا ہوگا، کچھ میں کم؟ بالکل، جن صنعتوں میں شروع کی مقررہ لاگت بہت زیادہ ہوتی ہے، جیسے سیمی کنڈکٹر بنانے میں یا جیسے نیٹ فلکس کے مواد بنانے میں، وہاں اسکیل کا فائدہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز؟ دوسری چیز ہے آپ کی مسابقتی پوزیشن، یعنی مارکیٹ لیڈر کا اسکیل اپنے حریفوں کے مقابلے میں کتنا زیادہ ہے۔ فرق جتنا زیادہ ہوگا، پاور اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ تو نیٹ فلکس نے جب اوریجنلز پر پیسہ لگایا، انہوں نے نہ صرف اپنا سکیل بڑھایا بلکہ ایک طرح سے انڈسٹری کا مزاج بھی بدل دیا۔ ہاں، انہوں نے مقررہ لاگت کو اور بڑھا دیا، جس سے ان کا سکیل کا فائدہ اور بھی زیادہ ہو گیا۔ انہوں نے کھیل کے قواعد ہی بدل دیے۔ زبردست۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، اسکیل اکانومیز ایک طاقتور مسابقتی فائدہ دیتی ہیں کیونکہ بڑے پیمانے پر کام کرنے سے لاگت کم ہوتی ہے۔ جی، اور اس فائدے کی حفاظت اس بات سے ہوتی ہے کہ کسی حریف کے لیے اس لیڈر کے اسکیل تک پہنچنا اور اسے چیلنج کرنا اکثر بہت ہی مہنگا سودا ہوتا ہے۔ بالکل درست۔ اور اسی وجہ سے ایسی کمپنیاں لمبے عرصے تک مستحکم منافع کما سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلی بار جب ہم بات کریں گے تو ہم دوسری پاور، نیٹ ورک ایفیکٹس یا نیٹ ورک اکانومیز کو دیکھیں گے۔ اچھا، نیٹ ورک ایفیکٹس۔ جی، وہ بھی بے انتہا طاقتور ہے، لیکن اس کا کام کرنے کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ وہ لاگت پر مبنی نہیں بلکہ اس کا تعلق صارف کو ملنے والی قدر سے ہے، جو نیٹ ورک کے سائز کے ساتھ بڑھتی ہے۔ یہ تو واقعی بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ مطلب یہ جاننا کہ کس طرح زیادہ لوگوں کا استعمال کرنا ہی کسی چیز کو زیادہ قیمتی بنا دیتا ہے، اور یہ کیسے مقابلے کو روکتا ہے۔ جی، اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اکانومیز پر بات کی تھی، یعنی بڑے پیمانے پر کام کرنے کے فائدے۔ جی ہاں، آج ہم 7 پاورز سے ایک اور اہم کاروباری حکمت عملی کو سمجھیں گے، نیٹ ورک اثرات یا نیٹ ورک اکانومیز۔ بالکل، نیٹ ورک ایفیکٹس۔ اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ کسی پروڈکٹ یا سروس کی قدر بڑھتی ہے جیسے جیسے اس کے استعمال کرنے والے بڑھتے ہیں۔ جی بالکل یہی ہے۔ دیکھیں، رسمی طور پر اگر کہیں تو نیٹ ورک ایفیکٹ تب ہوتا ہے جب کسی ایک صارف کے لیے پروڈکٹ کی ویلیو اس کے موجودہ صارفین کی تعداد، جسے ہم انسٹالڈ بیس کہتے ہیں، اس کے بڑھنے سے بڑھتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک خود کو تقویت دینے والا چکر بن جاتا ہے۔ مطلب مور یوزرز مور ویلیو، اور پھر وہ مزید یوزرز کو کھینچتا ہے۔ یہ تو بڑا طاقتور چکر لگتا ہے۔ بالکل۔ اس کی براہ راست مثالیں بھی ہیں، جیسے فون نیٹ ورک یا سوشل میڈیا، اور بالواسطہ بھی جیسے اسمارٹ فون کا آپریٹنگ سسٹم ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یعنی اس کی قدر اس پر موجود ایپس کی تعداد سے بڑھتی ہے۔ جتنی زیادہ ایپس اتنا ہی وہ او ایس زیادہ کارآمد لگتا ہے نا؟ ہاں صحیح، یہ تو واقعی ایک ورچوئس سائیکل ہے۔ اچھا، کوئی حقیقی دنیا کی مثال کامیابی یا ناکامی دونوں پہلوؤں سے؟ اس کے لیے برانچ آؤٹ بمقابلہ لنکڈ ان کی مثال بہت اچھی ہے۔ برانچ آؤٹ نے کوشش کی تھی کہ وہ فیس بک کا جو بڑا صارف بیس ہے نا، جی ہاں، بہت بڑا ہے، اس کو استعمال کر کے لنکڈ ان جیسے پروفیشنل نیٹ ورک کو چیلنج کریں۔ ان کا خیال تھا کہ فیس بک کے کروڑوں صارفین تک رسائی مل گئی تو بس لنکڈ ان کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ لیکن وہ تو نہیں کر پائے، حالانکہ فیس بک کا نیٹ ورک تو کہیں زیادہ بڑا تھا لنکڈ ان سے۔ تو کیوں؟ وہ اس لیے ناکام ہوئے، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے کہ وہ نیٹ ورکس کی ایک خاصیت باؤنڈڈنس یعنی محدودیت کو نہیں سمجھ پائے۔ باؤنڈڈنس، محدودیت، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نیٹ ورک صرف سائز کی بات نہیں ہے۔ نیٹ ورک کی حدود کیا ہیں؟ یہ بہت اہم ہے۔
صارفین اکثر اپنی زندگی کے مختلف حصوں کے لیے الگ الگ نیٹ ورکس چاہتے ہیں. اچھا. جیسے لنکڈن کام اور کیریئر کے لیے تھا، فیس بک دوستوں خاندان یعنی ذاتی زندگی کے لیے. برانچ آؤٹ نے ان دونوں کو ملانے کی کوشش کی. اوہ، تو لوگوں نے پسند نہیں کیا؟ بالکل. زیادہ تر صارفین نے اپنی پروفیشنل شناخت کو ذاتی زندگی سے الگ ہی رکھنا بہتر سمجھا. انہیں برانچ آؤٹ استعمال کرنے کی کوئی خاص وجہ نظر نہیں آئی، بھلے وہ فیس بک پر تھے بھی. تو بنیادی مسئلہ یہ تھا کہ صارف کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. جی، اور پھر ایک اور چیز ہوئی. فیس بک نے اپنی پالیسیاں بدل دی، جس سے وہ وائرل مارکیٹنگ مشکل ہو گئی، جس پر برانچ آؤٹ بہت زیادہ انحصار کر رہا تھا. اچھا. تو ان کا جو گروتھ انجن تھا وہ ایک طرح سے بند ہو گیا. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف شروع میں بہت سے صارف لے آنا ہی کافی نہیں ہوتا. اگر وہ جڑتے نہیں، انگیج نہیں ہوتے یا قدر محسوس نہیں کرتے تو وہ نیٹ ورک قائم نہیں رہ پاتا. سمجھ گئی. لیکن اگر یہ نیٹ ورک اثرات کامیابی سے قائم ہو جائیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یقیناً بہت بڑا ہوگا. جی، سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ جو قدر بڑھ رہی ہے وہ کمپنی کو بہتر قیمت وصول کرنے کا موقع دیتی ہے. یعنی پرائسنگ پاور؟ بالکل. چونکہ ہر نیا صارف سب کے لیے قدر بڑھا رہا ہے، کمپنی اس اضافی قدر کا کچھ حصہ قیمت کے طور پر لے سکتی ہے. لنکڈن اس کی بہترین مثال ہے. وہ کیسے؟ وہ اپنے بڑے پروفیشنل نیٹ ورک کی وجہ سے کمپنیوں کو HR سلیوشنز، پریمیم سبسکرپشنز یہ سب مہنگی قیمت پر بیچتا ہے، کیونکہ کمپنیوں کو وہاں سے ویلیو ملتی ہے. اور یہی چیز پھر نئی کمپنیوں کے لیے رکاوٹ بن جاتی ہے. بالکل. بیریئر ٹو انٹری. یقیناً. اور یہ رکاوٹ بہت اونچی ہو سکتی ہے. کسی نئی کمپنی کے لیے مارکیٹ لیڈر سے صارف چھیننا وہ ناقابل یقین حد تک مہنگا پڑ سکتا ہے. مہنگا کیسے؟ انہیں شاید لیڈر سے کہیں زیادہ ویلیو دینی پڑے گی، یا ہو سکتا ہے جیسے برانچ آؤٹ کے کیس میں شاید ہوتا کہ انہیں لنکڈن کا مقابلہ کرنے کے لیے صارفین کو پیسے دینے پڑتے کہ بھائی ہمارا پلیٹ فارم استعمال کرو. اوہ، یعنی اتنا مشکل. جی. یہ ویلیو کا فرق اتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ مقابلہ کرنا تقریباً ناممکن سا ہو جاتا ہے. یہ تو وہ ونر ٹیک آل والی بات لگتی ہے کہ جیتنے والا سب کچھ لے جاتا ہے. اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل. نیٹ ورک اثرات والی مارکیٹس میں عموماً ایک ہی بڑا کھلاڑی ابھرتا ہے جو مارکیٹ کا بڑا حصہ لے جاتا ہے، جیسے فیس بک نے کیا. مائی اسپیس، گوگل پلس سب پیچھے رہ گئے. جی ہاں. اسی لیے شروع میں ارلی سٹیجز میں ایک ڈیسائسو ارلی پروڈکٹ بہت اہم ہوتا ہے. یعنی ایسی پروڈکٹ جو شروع میں ہی بہت اچھی ہو. جی، اتنی بہتر کہ تیزی سے صارفین کو اپنی طرف کھینچ لے. کیونکہ ان مارکیٹس میں ایک ٹپنگ پوائنٹ آتا ہے. ٹپنگ پوائنٹ؟ ہاں، وہ لمحہ جب مارکیٹ بہت تیزی سے ایک لیڈر کی طرف جھک جاتی ہے. اس سے پہلے رفتار پکڑنا بہت ضروری ہے. لیکن جیسا برانچ آؤٹ کی مثال سے ظاہر ہے، یہ نیٹ ورک اثرات شروع کرنا پھر انہیں قائم رکھنا یہ آسان کام نہیں ہے. تو اس طاقت کی شدت یعنی یہ کتنی مضبوط ہے، یہ کس چیز پر منحصر ہے؟ دیکھیں، اس کی جو پاور انٹینسٹی ہے وہ دو بڑی چیزوں پر منحصر ہے. ایک تو خود نیٹ ورک اثر کی نوعیت کیا ہے، یعنی ہر نیا صارف کتنی اضافی قدر لا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ مارکیٹ لیڈر اور اس کے جو قریب ترین مدے مقابل ہیں ان کے درمیان صارفین کی تعداد کا فرق کتنا ہے. اچھا. جتنا زیادہ فرق ہوگا ظاہر ہے لیڈر کی پوزیشن اتنی ہی زیادہ مضبوط ہوگی. تو خلاصہ یہ ہوا کہ نیٹ ورک اثرات ایک بہت طاقتور حکمت عملی ہے. اس میں قدر جو ہے وہ صارفین کی تعداد سے جڑی ہوتی ہے، اور یہ نہ صرف قیمت طے کرنے کی طاقت دیتی ہے بلکہ مقابلے کے خلاف ایک مضبوط دیوار بھی کھڑی کر دیتی ہے. بالکل. خاص طور پر آج کے ڈیجیٹل دور میں یہ کاروباری حکمت عملی کا ایک بنیادی ستون ہے. بہت خوب. اگلی بار ہم ایک بالکل مختلف حکمت عملی پر بات کریں گے جو مسابقتی برتری حاصل کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، کاؤنٹر پوزیشننگ. جی، کاؤنٹر پوزیشننگ. یہ بھی بہت دلچسپ ہے. اس میں ایک نئی کمپنی ایک ایسا بزنس ماڈل اپناتی ہے جو نہ صرف نیا اور بہتر ہوتا ہے، اچھا، بلکہ جو پرانی بڑی کمپنیاں ہیں ان کے لیے اسے اپنانا بہت مشکل یا نقصان دہ ہوتا ہے، تو وہ اس کا مقابلہ ٹھیک سے کر ہی نہیں پاتے. واہ، یہ تو سننے میں ہی کافی دلچسپ لگ رہا ہے. جی. اور آج کے لیے ایک آخری سوچ سامعین کے لیے. یہ بات غور طلب ہے کہ جو نیٹ ورکس بظاہر بہت مضبوط، ناقابل تسخیر نظر آتے ہیں، وہ بھی کمزور ہو سکتے ہیں.
کیسے؟ شاید تب جب صارفین کی ترجیحات بدل جائیں، یا وہ نیٹ ورک کی حدود جن کی ہم نے بات کی وہ بدل جائیں، یا شاید کوئی بالکل نیا زیادہ پچھلی بار ہم نے اسکیل اکانومیز اور نیٹ ورک ایفیکٹس جیسی کاروبار حکمت عملیوں پر بات کی تھی، یعنی بڑے ہونے یا آپ کہہ لیں زیادہ صارف ہونے کے فائدے۔ جی ہاں، بالکل۔ آج ہم ایک بالکل مختلف اور اکثر جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کے لیے کافی پریشان کن حکمت عملی پر بات کریں گے۔ جی، کاؤنٹر پوزیشننگ۔ جی، کاؤنٹر پوزیشننگ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ حکمت عملی ہے۔ اس میں کوئی نئی کمپنی ایک ایسا کاروباری ماڈل لاتی ہے جو نہ صرف بہتر ہوتا ہے بلکہ جو مارکیٹ میں پہلے سے موجود بڑی کامیاب کمپنیاں ہیں جنہیں انکمبنٹس کہتے ہیں، وہ اسے آسانی سے نقل نہیں کر سکتی۔ آسانی سے نقل نہیں کر سکتی، یہ تھوڑی عجیب بات نہیں؟ مطلب اگر کوئی نیا ماڈل بہتر ہے تو پرانی بڑی کمپنی اسے اپنا کیوں نہیں لیتی فوراً؟ یہ تو ایسے ہوا کہ کامیابی ہی کمزوری بن گئی۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ یہی تو کاؤنٹر پوزیشننگ کا کمال ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو آپ نے پوچھی وہ ہے کولیٹرل ڈیمیج کا خطرہ۔ اچھا، کولیٹرل ڈیمیج یعنی پرانی بڑی کمپنی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے نئے بہتر ماڈل کو اپنایا نا تو ان کا اپنا چلتا ہوا جو منافع بخش کاروبار ہے وہ تباہ ہو جائے گا، یا کم از کم بری طرح متاثر ہوگا۔ اور دیکھیے، یہ فیصلہ اکثر جذباتی نہیں ہوتا بلکہ خالصتاً معاشی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ وہ اپنے موجودہ منافع کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اوہ اچھا، تو وہ جان بوجھ کر آپ کہہ رہی ہیں پیچھے رہتے ہیں تاکہ اپنا پرانا دھندا بچا سکے؟ اس کی کوئی مثال ہے ہمارے پاس، کوئی حقیقی دنیا کی مثال؟ جی بالکل، بہترین مثال ہے وینگارڈ کی۔ جب وینگارڈ نے کم لاگت والے وہ جو پیسو انڈیکس فنڈز ہوتے ہیں وہ متعارف کروائے تو وہ روایتی مہنگے فال فنڈز کے مقابلے میں اکثر بہتر منافع دے رہے تھے۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ تو پھر فیڈیلٹی جیسی بڑی پرانی کمپنیوں نے فوراً یہ ماڈل کیوں نہیں اپنا لیا؟ ان کے پاس تو وسائل بھی تھے، تجربہ بھی تھا۔ وہ بالکل اپنا سکتی تھی، ٹیکنالوجی یا وسائل کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے نہیں اپنایا۔ کیوں نہیں؟ وجہ وہی کولیٹرل ڈیمیج کا ڈر۔ انہیں خدشہ تھا بلکہ یقین تھا کہ اگر وہ بھی سستے انڈیکس فنڈز لے آئے تو ان کے اپنے جو مہنگے فعال فنڈز تھے نا، ان کے گاہک بھاگ کر ان سستے فنڈز میں چلے جائیں گے۔ اچھا۔ اس سے ان کی جو فیس سے آمدنی تھی، جو منافع تھا، اس کو شدید دھچکا لگتا۔ تو وہ ایک طرح سے ملکنگ کر رہے تھے، مطلب اپنے پرانے منافع بخش کاروبار سے آخری قطرے تک نچوڑنا چاہتے تھے، بھلے ہی مستقبل میں خطرہ نظر آ رہا ہو۔ تو یہ کولیٹرل ڈیمیج یعنی اپنے ہی کاروبار کو نقصان پہنچنے کا ڈر، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ لیکن کیا صرف یہی بات ہوتی ہے، یا کمپنیاں کبھی کبھی اور بھی وجوہات کی بنا پر نئے بہتر ماڈل کو نظر انداز کر دیتی ہیں؟ نہیں، بالکل، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پرانی کمپنیاں اپنی ماضی کی کامیابیوں کے نشے میں ہوتی ہیں، وہ نئے ماڈل کی طاقت کو پہچان ہی نہیں پاتی، اسے کم سمجھتی ہیں۔ اسے آپ ہسٹری سلیو کہہ سکتے ہیں، یا کوگنیٹو بائس، مطلب ماضی کی سوچ میں قید رہنا۔ صحیح۔ دوسری وجہ ایجنسی ایشوز بھی ہو سکتی ہے۔ ایجنسی ایشوز وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کے اندر جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، جو مینیجرز ہیں، وہ بعض اوقات اپنے ذاتی مفاد کو دیکھتے ہیں، جیسے اپنی نوکری بچانا یا اپنا بونس پکا کرنا، اور اس چکر میں وہ کمپنی کے بہترین مفاد میں فیصلہ نہیں کر پاتے۔ بھلے ہی نیا ماڈل کمپنی کے لیے اچھا ہو، اگر اس سے ان کی پوزیشن کو خطرہ ہے تو وہ اسے نہیں اپنائیں گے۔ یہ تو کافی پیچیدہ صورتحال ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ ہم اکثر ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی کے بارے میں سنتے ہیں، وہ بھی تو مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو کاؤنٹر پوزیشننگ اور ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک ہی چیز تو نہیں؟ نہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے اور ان میں فرق ہے۔ کاؤنٹر پوزیشننگ کا تعلق بنیادی طور پر کاروباری ماڈل سے ہے اور اس بات سے کہ پرانی کمپنی کے لیے اسے نقل کرنا نقصان دہ کیوں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی یعنی ڈی ٹی کا تعلق ایک نئی ٹیکنالوجی سے ہے، ایسی ٹیکنالوجی جو شروع میں شاید کمتر لگے یا محدود استعمال کی ہو، مگر وقت کے ساتھ بہتر ہو کر پوری مارکیٹ پر چھا جاتی ہے، جیسے کوڈیک اور ڈیجیٹل کیمرے۔ کوڈیک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں ویسے ہی کمزور تھا، ان کے لیے مسئلہ صرف کولیٹرل ڈیمیج کا نہیں تھا، بلکہ وہ ٹیکنالوجی میں ہی پیچھے رہ گئے تھے۔ اچھا۔ اس کے برعکس آپ ان اینڈ آؤٹ برگر کی مثال لیں۔ امریکہ میں انہوں نے میکڈونلڈز کے مقابلے میں جو حکمت عملی اپنائی وہ کاؤنٹر پوزیشننگ تھی۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اس میں کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، صرف ایک مختلف کاروباری ماڈل تھا،
سادہ مینیو، تازہ اجزاء وغیرہ۔ میکڈونلڈس کے لیے یہ ماڈل نقل کرنا مشکل تھا کیونکہ ان کا پورا سسٹم ہی مختلف تھا، بڑے پیمانے پر پیداوار اور وسیع مینیو پر مبنی تھا۔ بالکل سمجھ آ گیا۔ تو کاروباری ماڈل کا فرق اصل نقطہ ہے کاؤنٹر پوزیشننگ میں، نہ کہ ٹیکنالوجی کا۔ تو اگر کوئی نئی کمپنی، کوئی نیو کمر اس حکمت عملی سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا قدم اٹھانے ہوں گے؟ دیکھیں، انہیں سب سے پہلے تو ایک ایسا کاروباری ماڈل بنانا ہوگا جو نہ صرف صارفین کے لیے واضح طور پر بہتر ہو، بلکہ، اور یہ بہت اہم ہے، وہ پرانی بڑی کمپنیوں کے لیے اپنانا مالی طور پر بہت تکلیف دہ ہو، ان کے لیے اسے نقل کرنا آسان نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر انہیں صبر اور ثابت قدمی سے کام لینا ہوگا، کیونکہ پرانی کمپنیاں، انکمبنٹس جو ہیں، وہ اکثر ایک جیسے مراحل سے گزرتی ہیں۔ شروع میں وہ نئے ماڈل کو نظر انداز کرتی ہیں یا اس کا مذاق اڑاتی ہیں۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ پھر جب نیا ماڈل کامیاب ہونے لگتا ہے تو وہ ڈرتی ہیں، پھر غصہ کرتی ہیں، مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور آخر کار اکثر ہار مان لیتی ہیں۔ لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور نئی کمپنی مارکیٹ میں اپنی جگہ پکی کر چکی ہوتی ہے۔ واقعی یہ کاؤنٹر پوزیشننگ تو ایک زبردست بلکہ بہت طاقتور حکمت عملی لگتی ہے۔ یہ چھوٹی نئی کمپنیوں کو بڑی قائم شدہ کمپنیوں سے ٹکرانے کا ایک راستہ فراہم کرتی ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ اکثر ان بڑی کمپنیوں کی اپنی طاقت، ان کے اپنے کامیاب کاروبار کو ہی ان کی کمزوری میں بدل دیتی ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح خلاصہ کیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک بار جب آپ کاؤنٹر پوزیشننگ یا کسی اور حکمت عملی سے گاہک حاصل کر لیتے ہیں تو اگلا مرحلہ انہیں اپنے ساتھ جڑے رکھنا ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ جی، ایسا کیسے کیا جائے کہ گاہک آپ کو چھوڑ کر آسانی سے کسی اور مدھم مقابل کے پاس نہ جائیں؟ انہیں اپنے ساتھ وفادار کیسے رکھا جائے؟ اور میرے خیال میں یہی سوال ہمیں ہماری اگلی گفتگو کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو گاہکوں کو آپ کے ساتھ باندھے رکھتی ہے؟ بالکل۔ ہم بات کریں گے سوئچنگ کاسٹس کی، یعنی وہ تمام رکاوٹیں، وہ قیمت جو گاہکوں کو ادا کرنی پڑتی ہے اگر وہ آپ کو چھوڑ کر آپ کے مد مقابل کے پاس جانا چاہیں، یہ انہیں جانے سے روکتی ہے۔ جی ہاں، سوئچنگ کاسٹس، اس پر تفصیل سے بات کریں گے اگلی بار۔ ضرور۔ تو پچھلی بار ہم نے اسکیل اکانومیز اور نیٹ ورک ایفیکٹس جیسی کاروبار حکمت عملیوں پر بات کی تھی، یعنی بڑے ہونے یا آپ کہہ لیں زیادہ صارف ہونے کے فائدے۔ جی ہاں، بالکل۔ آج ہم ایک بالکل مختلف اور اکثر جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کے لیے کافی پریشان کن حکمت عملی پر بات کریں گے۔ جی، کاؤنٹر پوزیشننگ۔ جی، کاؤنٹر پوزیشننگ۔ یہ واقعی ایک بہت دلچسپ حکمت عملی ہے۔ اس میں کوئی نئی کمپنی ایک ایسا کاروباری ماڈل لاتی ہے جو نہ صرف بہتر ہوتا ہے بلکہ جو مارکیٹ میں پہلے سے موجود بڑی کامیاب کمپنیاں ہیں جنہیں انکمبنٹس کہتے ہیں، وہ اسے آسانی سے نقل نہیں کر سکتی۔ آسانی سے نقل نہیں کر سکتی، یہ تھوڑی عجیب بات نہیں؟ مطلب اگر کوئی نیا ماڈل بہتر ہے تو پرانی بڑی کمپنی اسے اپنا کیوں نہیں لیتی فوراً؟ یہ تو ایسے ہوا کہ کامیابی ہی کمزوری بن گئی۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ یہی تو کاؤنٹر پوزیشننگ کا کمال ہے۔ اس کی بنیادی وجہ جو آپ نے پوچھی وہ ہے کولیٹرل ڈیمیج کا خطرہ۔ اچھا، کولیٹرل ڈیمیج یعنی پرانی بڑی کمپنی کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے نئے بہتر ماڈل کو اپنایا نا تو ان کا اپنا چلتا ہوا جو منافع بخش کاروبار ہے وہ تباہ ہو جائے گا یا کم از کم بری طرح متاثر ہوگا۔ اور دیکھیے، یہ فیصلہ اکثر جذباتی نہیں ہوتا بلکہ خالصتاً معاشی بنیادوں پر ہوتا ہے۔ وہ اپنے موجودہ منافع کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ اوہ اچھا، تو وہ جان بوجھ کر آپ کہہ رہے ہیں پیچھے رہتے ہیں تاکہ اپنا پرانا دھندا بچا سکے؟ اس کی کوئی مثال ہے ہمارے پاس، کوئی حقیقی دنیا کی مثال؟ جی بالکل، بہترین مثال ہے وینگارڈ کی۔ جب وینگارڈ نے کم لاگت والے وہ جو پیسو انڈیکس فنڈز ہوتے ہیں وہ متعارف کروائے تو وہ روایتی مہنگے فال فنڈز کے مقابلے میں اکثر بہتر منافع دے رہے تھے۔ ہاں، یہ تو سنا ہے۔ تو پھر فیڈیلٹی جیسی بڑی پرانی کمپنیوں نے فوراً یہ ماڈل کیوں نہیں اپنا لیا؟ ان کے پاس تو وسائل بھی تھے، تجربہ بھی تھا۔ وہ بالکل اپنا سکتی تھی، ٹیکنالوجی یا وسائل کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن انہوں نے نہیں اپنایا۔ کیوں نہیں؟ وجہ وہی کولیٹرل ڈیمیج کا ڈر۔ انہیں خدشہ تھا بلکہ یقین تھا کہ اگر وہ بھی سستے انڈیکس فنڈز لے آئے تو ان کے اپنے جو مہنگے فعال فنڈز تھے نا، ان کے گاہک بھاگ کر ان سستے فنڈز میں چلے جائیں گے۔ اچھا۔ اس سے ان کی جو فیس سے آمدنی تھی، جو منافع تھا، اس کو شدید دھچکا لگتا۔
تو وہ ایک طرح سے ملکنگ کر رہے تھے، مطلب اپنے پرانے منافع بخش کاروبار سے آخری قطرے تک نچوڑنا چاہتے تھے، بھلے ہی مستقبل میں خطرہ نظر آ رہا ہو۔ تو یہ کولیٹرل ڈیمیج یعنی اپنے ہی کاروبار کو نقصان پہنچنے کا ڈر، یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ لیکن کیا صرف یہی بات ہوتی ہے یا کمپنیاں کبھی کبھی اور بھی وجوہات کی بنا پر نئے بہتر ماڈل کو نظر انداز کر دیتی ہیں؟ نہیں بالکل، اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پرانی کمپنیاں اپنی ماضی کی کامیابیوں کے نشے میں ہوتی ہیں، وہ نئے ماڈل کی طاقت کو پہچان ہی نہیں پاتی، اسے کم سمجھتی ہیں۔ اسے آپ ہسٹری سلیو کہہ سکتے ہیں یا کوگنیٹو بائس، مطلب ماضی کی سوچ میں قید رہنا۔ صحیح۔ دوسری وجہ ایجنسی ایشوز بھی ہو سکتی ہے۔ ایجنسی ایشوز وہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کے اندر جو فیصلہ کرنے والے لوگ ہیں، جو مینیجرز ہیں، وہ بعض اوقات اپنے ذاتی مفاد کو دیکھتے ہیں، جیسے اپنی نوکری بچانا یا اپنا بونس پکا کرنا، اور اس چکر میں وہ کمپنی کے بہترین مفاد میں فیصلہ نہیں کر پاتے۔ بھلے ہی نیا ماڈل کمپنی کے لیے اچھا ہو، اگر اس سے ان کی پوزیشن کو خطرہ ہے تو وہ اسے نہیں اپنائیں گے۔ یہ تو کافی پیچیدہ صورتحال ہے۔ اچھا، ایک اور سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ ہم اکثر ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی کے بارے میں سنتے ہیں، وہ بھی تو مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ تو کاؤنٹر پوزیشننگ اور ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی میں کیا فرق ہے؟ یہ ایک ہی چیز تو نہیں؟ نہیں، یہ بہت اہم نقطہ ہے اور ان میں فرق ہے۔ کاؤنٹر پوزیشننگ کا تعلق بنیادی طور پر کاروباری ماڈل سے ہے اور اس بات سے کہ پرانی کمپنی کے لیے اسے نقل کرنا نقصان دہ کیوں ہے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی یعنی ڈی ٹی کا تعلق ایک نئی ٹیکنالوجی سے ہے، ایسی ٹیکنالوجی جو شروع میں شاید کمتر لگے یا محدود استعمال کی ہو، مگر وقت کے ساتھ بہتر ہو کر پوری مارکیٹ پر چھا جاتی ہے، جیسے کوڈیک اور ڈیجیٹل کیمرے۔ کوڈیک ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں ویسے ہی کمزور تھا، ان کے لیے مسئلہ صرف کولیٹرل ڈیمیج کا نہیں تھا، بلکہ وہ ٹیکنالوجی میں ہی پیچھے رہ گئے تھے۔ اچھا۔ اس کے برعکس آپ ان اینڈ آؤٹ برگر کی مثال لیں۔ امریکہ میں انہوں نے میکڈونلڈز کے مقابلے میں جو حکمت عملی اپنائی وہ کاؤنٹر پوزیشننگ تھی۔ وہ کیسے؟ کیونکہ اس میں کوئی نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، صرف ایک مختلف کاروباری ماڈل تھا، سادہ مینیو، تازہ اجزاء وغیرہ۔ میکڈونلڈز کے لیے یہ ماڈل نقل کرنا مشکل تھا کیونکہ ان کا پورا سسٹم ہی مختلف تھا، بڑے پیمانے پر پیداوار اور وسیع مینیو پر مبنی تھا۔ بالکل، سمجھ آ گیا۔ تو کاروباری ماڈل کا فرق اصل نقطہ ہے کاؤنٹر پوزیشننگ میں، نہ کہ ٹیکنالوجی کا۔ تو اگر کوئی نئی کمپنی، کوئی نیو کمر اس حکمت عملی سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا قدم اٹھانے ہوں گے؟ دیکھیں، انہیں سب سے پہلے تو ایک ایسا کاروباری ماڈل بنانا ہوگا جو نہ صرف صارفین کے لیے واضح طور پر بہتر ہو، بلکہ، اور یہ بہت اہم ہے، وہ پرانی بڑی کمپنیوں کے لیے اپنانا مالی طور پر بہت تکلیف دہ ہو، ان کے لیے اسے نقل کرنا آسان نہ ہو۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر انہیں صبر اور ثابت قدمی سے کام لینا ہوگا، کیونکہ پرانی کمپنیاں، انکمبنٹس جو ہیں، وہ اکثر ایک جیسے مراحل سے گزرتی ہیں۔ شروع میں وہ نئے ماڈل کو نظر انداز کرتی ہیں یا اس کا مذاق اڑاتی ہیں۔ ہاں، ایسا ہوتا ہے۔ پھر جب نیا ماڈل کامیاب ہونے لگتا ہے تو وہ ڈرتی ہیں، پھر غصہ کرتی ہیں، مقابلہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور آخر کار اکثر ہار مان لیتی ہیں۔ لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے اور نئی کمپنی مارکیٹ میں اپنی جگہ پکی کر چکی ہوتی ہے۔ واقعی یہ کاؤنٹر پوزیشننگ تو ایک زبردست بلکہ بہت طاقتور حکمت عملی لگتی ہے۔ یہ چھوٹی نئی کمپنیوں کو بڑی قائم شدہ کمپنیوں سے ٹکرانے کا ایک راستہ فراہم کرتی ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ اکثر ان بڑی کمپنیوں کی اپنی طاقت، ان کے اپنے کامیاب کاروبار کو ہی ان کی کمزوری میں بدل دیتی ہے۔ جی بالکل، آپ نے صحیح خلاصہ کیا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ایک بار جب آپ کاؤنٹر پوزیشننگ یا کسی اور حکمت عملی سے گاہک حاصل کر لیتے ہیں تو اگلا مرحلہ انہیں اپنے ساتھ جڑے رکھنا ہے۔ ہاں، یہ بھی ایک چیلنج ہے۔ جی، ایسا کیسے کیا جائے کہ گاہک آپ کو چھوڑ کر آسانی سے کسی اور مدد مقابل کے پاس نہ جائیں؟ انہیں اپنے ساتھ وفادار کیسے رکھا جائے؟ اور میرے خیال میں یہی سوال ہمیں ہماری اگلی گفتگو کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ کون سی طاقت ہے جو گاہکوں کو آپ کے ساتھ باندھے رکھتی ہے؟ بالکل۔ ہم بات کریں گے سوئچنگ کاسٹس کی، یعنی وہ تمام رکاوٹیں، وہ قیمت جو گاہکوں کو ادا کرنی پڑتی ہے اگر وہ آپ کو چھوڑ کر آپ کے مد مقابل کے پاس جانا چاہیں، یہ انہیں جانے سے روکتی ہے۔ جی ہاں، سوئچنگ کاسٹس، اس پر تفصیل سے بات کریں گے اگلی بار۔
ضرور. بار تو ہم نے اگلی کاؤنٹر گفتگو پوزیشننگ switching جیسی دلچسپ حکمت عملیوں پر بات کی تھی. جی ہاں. آج ہم ایک اور طاقت کا جائزہ لے رہے ہیں. یہ بظاہر شاید تھوڑی سادہ لگے لیکن ہے بہت گہری. سوئچنگ کاسٹس. بالکل. تبدیلی کی لاگت. جی، یعنی وہ رکاوٹیں یا نقصانات جو صارفین کو روکتے ہیں کہ وہ ایک سروس پرووائیڈر سے دوسرے کی طرف نہ جائیں. بالکل. آسان الفاظ میں اگر کہیں تو یہ وہ قدر ہے، ویلیو ہے جی. جو ایک صارف کھو دیتا ہے اچھا. جب وہ ایک وینڈر کو چھوڑ کر دوسرے کے پاس جاتا ہے. اور یہ صرف پیسے کا نقصان نہیں ہوتا. جی، اس میں وقت بھی ہے، کوشش بھی ہے، اور نئی چیز سیکھنے کی جو ایک زحمت ہوتی ہے نا، وہ بھی شامل ہے. یہ بات تو ہے. اور اس کی ایک بڑی، مجھے کہنا چاہیے، حیران کن مثال ہے SAP کی. یہ جو ERP سافٹ ویئر بناتے ہیں نا، جی SAP. ایک تحقیق کہتی ہے کہ ان کے 43% صارفین غیر مطمئن تھے. 43%؟ ہاں، اور تقریباً سبھی سمجھتے تھے کہ SAP کی کارکردگی میں جو مسائل ہیں وہ ان کے بزنس کے لیے مالی خطرہ بن سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک اور سروے میں 89% نے کہا کہ وہ اگلے سال بھی SAP کی وہ مہنگی سالانہ مینٹیننس فیس دیں گے. جی. اب یہ بات سمجھ نہیں آتی. مطلب لوگ ناخوش بھی ہیں اور پیسے بھی دیے جا رہے ہیں. یہ کیسا تضاد ہے؟ یہی تو سوئچنگ کاسٹس کا کمال ہے. اچھا. یہ تضاد بالکل واضح کرتا ہے کہ یہ تبدیلی کی لاگت کتنی طاقتور ہو سکتی ہے. دیکھیں، ناخوشی اپنی جگہ، لیکن SAP کو چھوڑنے کا جو پورا عمل ہے نا، وہ اتنا پیچیدہ ہے، اتنا مہنگا اور اتنا خطرناک سمجھا جاتا ہے کہ زیادہ تر کمپنیاں وہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ بس اسی کے ساتھ رہے. تو گویا وہ پھنس جاتے ہیں ایک طرح سے. بالکل. یہ اطمینان اور وفاداری کے درمیان ایک بڑا واضح فرق دکھاتا ہے. ضروری نہیں کہ جو وفادار ہے وہ مطمئن بھی ہو. صحیح کہا. تو یہ لاگتیں کمپنیوں کو فائدہ کیسے پہنچاتی ہیں؟ کیا یہ صرف ایک طریقہ ہے کہ بس پرانے گاہکوں کو پکڑ کر رکھو؟ بنیادی طور پر تو ہاں، ایسا ہی ہے. فائدہ یہ ہے کہ کمپنی اپنے موجودہ صارفین کو اضافی پروڈکٹس یا سروسز بیچ سکتی ہے. اچھا. اور اکثر متبادل کے مقابلے میں زیادہ قیمت پر بیچ سکتی ہے. اوہ، کیوں؟ کیونکہ صارف کے لیے جانا مشکل ہے، تو وہ سوچتا ہے چلو تھوڑے زیادہ پیسے دے دوں بجائے اس کے کہ پوری تبدیلی کی مصیبت مول لوں. تو یہ فائدہ نئے گاہکوں پر لاگو نہیں ہوتا، یہ صرف موجودہ پر ہوتا ہے. ٹھیک. اور حریفوں کے لیے ایک رکاوٹ بن جاتی ہے، بڑی رکاوٹ. انہیں اگر نیا گاہک لانا ہے تو انہیں ان تبدیلی کی لاگتوں کی تلافی کرنی پڑتی ہے. مطلب انہیں ڈسکاؤنٹ دینا پڑے گا یا کوئی اور فائدہ دینا پڑے گا تاکہ وہ نقصان پورا ہو جو گاہک کو ہو رہا ہے. بالکل. اور یہ اکثر معاشی طور پر ان کے لیے ممکن نہیں رہتا یا فائدہ مند نہیں رہتا. تو یہ ایک طرح سے دفاعی حکمت عملی زیادہ ہوئی، جارحانہ کم. مطلب آپ اپنا قلعہ مضبوط کر رہے ہیں. جی، آپ کہہ سکتی ہیں. حالانکہ اس مضبوط قلعے سے آپ مزید پیسے کما رہے ہیں. اچھا، یہ تو سمجھ آ گیا. اب یہ بتائیں کہ ان لاگتوں کی شکلیں کیا ہیں؟ آپ نے کہا صرف پیسہ نہیں ہے. نہیں، بالکل نہیں. اس کی 3 اہم قسمیں ہیں. پہلی تو وہ ہے جو سب سے واضح ہے، مالی لاگت، یعنی فائنینشل. جی. نیا سسٹم خریدنا، کوئی متعلقہ ایپلیکیشنز ہیں وہ خریدنا، یہ سب براہ راست اخراجات ہیں، سیدھا سیدھا پیسوں کا معاملہ. ٹھیک ہے. دوسری قسم ہے طریقہ کار کی لاگت، پروسیجرل. یہ زیادہ پیچیدہ ہے. اچھا، کیسے؟ اس میں کئی چیزیں ہیں، جیسے نئے سسٹم سے ناواقفیت، اسے اپنانے کا خطرہ، غیر یقینی صورتحال. پھر ملازمین کی تربیت، اس پر وقت بھی لگتا ہے، پیسہ بھی لگتا ہے. جی بالکل. اور جو سب سے بڑا خطرہ اکثر ہوتا ہے، خاص طور پر ڈیٹا بیسز کے ساتھ، وہ ہے ڈیٹا منتقلی کے دوران غلطیوں کا خطرہ. یہ بہت سنگین ہو سکتا ہے. اس طریقہ کار والی لاگت کی کوئی مثال ہے جو مطلب اس کی سنگینی کو واضح کر سکے؟ جی، ہیولٹ پیکارڈ یعنی HP کی مثال بہت مشہور ہے. اچھا، HP کی. جب وہ SAP پر منتقل ہوئے، حالانکہ انہوں نے بہت اچھی تیاری کی تھی، منصوبہ بندی کی تھی، اس کے باوجود انہیں $160 ملین کا براہ راست نقصان ہوا. $160 ملین؟ جی، اور ان کے 20% کسٹمر آرڈرز میں خلل پڑا. وہ وقت پر پورے نہیں ہو سکے یا ان میں گڑبڑ ہوئی. باپ رے، یہ تو بہت بڑا نقصان ہے. جی، اب یہ صرف طریقہ کار کی لاگت تھی یا ان کے نفاذ میں، مطلب امپلیمنٹیشن میں کوئی بڑی خرابی تھی، یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن یہ قیمت واضح کرتی ہے کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے. بالکل. اور تیسری قسم ہے تعلقاتی لاگت، ریلیشنل.
تعلقاتی مطلب؟ یہ وہ جذباتی یا آپ کہہ لیں نفسیاتی قیمت ہے جو صارف ادا کرتا ہے۔ اچھا، جب وہ پرانے وینڈر کے ساتھ یا اس کے سسٹم کے ساتھ جو ایک تعلق بن جاتا ہے، ایک واقفیت، ایک اعتماد، ہاں، ایک کمفرٹ زون بن جاتا ہے۔ بالکل، اس کمفرٹ زون کو، اس تعلق کو توڑنے کی جو قیمت ہے وہ ریلیشنل کاسٹ ہے۔ یہ بھی اہم ہے، سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اگر ایس اے پی کے پاس یہ طاقت ہے تو ظاہر ہے ان کے جو حریف ہیں، آئی بی ایم ہیں، اوریکل ہیں، ان کے پاس بھی تو ہوگی۔ جی ہاں، آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ کوئی خاص ایس اے پی کی طاقت نہیں، یہ غیر خصوصی ہے۔ تو پھر کمپنیاں اسے استعمال کیسے کرتی ہیں اور اسے بڑھاتی کیسے ہیں اگر سب کے پاس ہے تو؟ دیکھیں، مقابلہ جو ہے نا، وہ زیادہ تر نئے گاہکوں کو حاصل کرنے پر ہوتا ہے۔ جی، اور وہاں وقت کے ساتھ ساتھ مقابلہ تیز ہوتا ہے تو منافع کم ہوتا جاتا ہے۔ صحیح۔ اصل قدرت، اصل فائدہ ان گاہکوں میں ہے جو آپ کے پاس پہلے سے موجود ہیں، یا جو آپ نے تب حاصل کیے تھے جب مارکیٹ میں مقابلہ اتنا شدید نہیں تھا۔ اچھا، تو کمپنیاں اس قدرت کو بڑھانے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ وہ مزید مصنوعات اور خدمات بناتی ہیں یا دوسری کمپنیاں خرید لیتی ہیں۔ ایکوزیشنز۔ جی، ایس اے پی کی آپ مثال دیکھیں، ان کی پروڈکٹ لسٹ کتنی لمبی ہے، ان کی ایکوزیشن کی حکمت عملی کتنی جارحانہ رہی ہے۔ ہاں، وہ تو ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ گاہک جتنی زیادہ چیزیں آپ سے استعمال کرے گا، اتنا ہی اس کے لیے آپ کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ آپ کے ایکو سسٹم میں اور گہرائی تک آپ کہہ لیں پھنس جاتا ہے۔ تو اس طاقت کا تعلق صنعت کی ساخت سے زیادہ ہے؟ مطلب کمپنی کی اپنی پوزیشن سے زیادہ انڈسٹری کیسی ہے اس پر منحصر ہے؟ ہاں، کافی حد تک۔ طاقت کی جو شدت ہے وہ زیادہ تر صنعت کی معیشت پر منحصر ہے۔ یہ بھی جیسی صنعتوں میں یہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ٹھیک۔ مسابقتی پوزیشن نسبتاً سادہ ہے، یا تو گاہک آپ کا ہے یا نہیں، لیکن یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ٹیکنالوجی میں بڑی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، جیسے کلاؤڈ کمپیوٹنگ۔ یہ اس طاقت کو کمزور کر سکتی ہیں کیونکہ وہ منتقلی کو شاید آسان بنا دیں۔ اچھا نکتہ ہے۔ اور ایک اور بات اہم ہے کہ سوئچنگ کاسٹس جو ہیں وہ اکثر دوسری طاقتوں کے لیے راستہ ہموار کرتی ہیں، مثلاً نیٹ ورک ایفیکٹس کے لیے یا مضبوط برانڈنگ کے لیے۔ ایک بار گاہک آپ کے ساتھ جڑ گیا تو پھر یہ دوسری طاقتیں بھی کام کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ زبردست۔ تو خلاصہ اگر کریں تو سوئچنگ کاسٹ بنیادی طور پر صارفین کو ایک وینڈر کے ساتھ جکڑ لیتی ہیں۔ جی، کیونکہ تبدیلی مہنگی ہے، وقت طلب ہے، خطرناک ہے، اور اس وجہ سے کمپنیاں اپنے موجودہ صارفین سے، چاہے وہ پوری طرح مطمئن نہ بھی ہوں، زیادہ قیمت وصول کرنے میں کامیاب رہتی ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا، لیکن یہیں سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ کمپنیاں کس طرح حقیقی کسٹمر اطمینان کو بہتر بنانے اور ساتھ ساتھ سوئچنگ کاسٹ پیدا کرنے، ان دونوں کے درمیان توازن کیسے قائم کر سکتی ہیں، تاکہ وہ ایس اے پی جیسی صورتحال سے بچ سکیں جہاں لگتا ہے کہ گاہک شاید مجبوری میں ساتھ ہیں، خوشی سے نہیں۔ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے، بہت اہم سوال ہے۔ جی، چلیں اس پر غور کریں گے۔ اگلی بار ہم برانڈنگ کی طاقت پر بات کریں گے۔ اچھا۔ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو اعتماد پر، تاثر پر اور جذباتی لگاؤ پر چلتی ہے، اور یہ مارکیٹ میں برتری حاصل کرنے کا ایک بالکل مختلف راستہ دکھاتی ہے۔ جی، وہ بھی بہت دلچسپ موضوع ہوگا۔ یعنی متبادل پر جانے کی قیمتیں۔ وہ تو ایک آپ کہہ لیں ٹھوس قسم کی رکاوٹ تھی۔ جی بالکل۔ آج ہم ایک ذرا زیادہ لطیف لیکن شاید اتنی ہی یا اس سے بھی زیادہ طاقتور قوت پر بات کر رہے ہیں، برانڈنگ۔ برانڈنگ یعنی وہ تشہیر، وہ تاثر، وہ ساخ جو آپ کو دوسروں پر ایک فائدہ دیتی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ برانڈنگ دراصل ایک منفرد شناخت ہے، ایک پہچان جو کسی چیز سے یا خدمت سے جڑ جاتی ہے۔ اچھا۔ اور یہ شناخت جو ہے یہ معیار کا اشارہ دے سکتی ہے یا بھروسے کا احساس دلا سکتی ہے۔ کبھی کبھی تو یہ صرف صارفین میں مثبت جذبات جگاتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ٹفنی اینڈ کو جیسی کمپنی وہ ایک جیسی دکھنے والی چیز کے لیے اتنی زیادہ قیمت کیسے لے لیتی ہیں؟ ہاں، یہ بات تو واقعی سوچنے والی۔ مجھے وہ مطالعہ یاد آ رہا ہے جس میں ٹفنی سے کوئی $16,000 کا ہیرا لیا، جی، اور کاسکو سے جو دیکھنے میں تقریباً ویسا ہی تھا، کوئی $6,600 کا۔
بالکل. اور جب ایک آزاد ماہر جواہرات نے ان کی قیمت لگائی تو کاسکو والا ہیرا $8,000 سے بھی اوپر کا نکلا. صحیح. جبکہ ٹفنی والا صرف 10,500 کا. تو مطلب اتنا بڑا فرق صرف نام کا، اس نیلے ڈبے کا؟ بالکل، یہی تو برانڈنگ کی طاقت ہے. دیکھیے، یہ جو قیمت بڑھانے کی صلاحیت ہے نا، جی، یہ بنیادی طور پہ 2 طرح سے آتی ہے. پہلی وجہ تو ہے افیکٹو ویلنس. افیکٹو ویلنس یعنی وہ اچھے احساسات جو برانڈ سے جڑ جاتے ہیں، یہ چیز کی اپنی معروضی خوبی سے ہٹ کر ہوتے ہیں. اچھا، مثال کے طور پر جیسے لوگ اکثر کوک کے لیے زیادہ پیسے دینے کو تیار ہوتے ہیں. اب ہو سکتا ہے آنکھیں بند کر کے چکھیں تو کسی عام کولا سے فرق نہ لگے، لیکن وہ نام، وہ احساس. ہاں، بات تو صحیح ہے. یہ تو ہوئی جذباتی وابستگی. لیکن کیا اس میں اعتماد یا بھروسے کا بھی کوئی عنصر ہے کہ بھئی یہ نام ہے تو چیز ٹھیک ہی ہوگی؟ یقیناً، یہ دوسری اور بہت اہم وجہ ہے. انسرٹنٹی ریڈکشن، غیر یقینی کا خاتمہ. جی، مطلب گاہک کو ایک ذہنی سکون ملتا ہے کہ جو پروڈکٹ وہ لے رہا ہے یا لے رہی ہے وہ توقع کے مطابق ہی ہوگی. صحیح. بیئرز ایسپرین کی مثال لے لیں. ان کی ایک لمبی تاریخ ہے مستقل مزاجی کی، تو صارفین کو اعتماد ہوتا ہے کہ انہیں وہی معیاری دوا مل رہی ہے. اچھا. اور ٹفنی کی ساکھ بھی بالکل اسی طرح کام کرتی ہے. وہ ہیرے والی مثال، وہ اسی چیز کو تو ظاہر کر رہی تھی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ساخت بنانا یہی اصل رکاوٹ ہے دوسروں کے لیے؟ بالکل صحیح. ایک مضبوط برانڈ بنانے میں جو لمبا عرصہ لگتا ہے، جو مسلسل کوششیں درکار ہوتی ہیں، وہی اسے ایک مسابقتی رکاوٹ بناتی ہیں. اسے ہسٹیریسس بھی کہتے ہیں، یعنی ماضی کی کوششوں کا ایک دیرپا اثر. اچھا، ہسٹیریسس. جی، اب دیکھیں ٹفنی نے اپنی یہ ساکھ، یہ پہچان 100 سال سے زیادہ میں بنائی ہے. اب کوئی نیا آئے اور چاہے کہ فوراً ویسی ہی ساکھ بنا لے تو یہ راستہ بہت لمبا ہے، غیر یقینی ہے. اور شاید قانونی مسائل بھی ہوں گے، ٹریڈ مارک وغیرہ کے. بالکل، ٹریڈ مارک کے مسائل تو ہیں ہی، نقل کرنا آسان نہیں ہے. ٹھیک، لیکن فرض کریں ایک مضبوط برانڈ بن گیا تو کیا پھر بس چین ہی چین ہے؟ کیا اسے کوئی خطرہ نہیں رہتا؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. ایک مضبوط برانڈ کو برقرار رکھنا خود ایک بڑا چیلنج ہے. اچھا، جیسے کہ؟ دیکھیں، ایک بڑا خطرہ ہے برانڈ ڈائلوشن. برانڈ ڈائلوشن یعنی برانڈ کا اثر کم ہو جانا؟ جی، مطلب آپ ایسی مصنوعات لانا شروع کر دیں جو آپ کے برانڈ کی اصل پہچان، اس کی امیج سے میل نہ کھاتی ہوں. اس سے ساخت کمزور پڑ سکتی ہے. کوئی مثال ہے اس کی؟ ہالسٹن کی مثال ہے. وہ ایک اعلیٰ فیشن کا نام تھے، لگژری برانڈ. جی. لیکن جب وہ جے سی پینی جیسے کم قیمت والے سٹورز کے لیے چیزیں بنانے لگے تو ان کے اصل مہنگے برانڈ کی قدر مارکیٹ میں کم ہو گئی. لوگ سوچنے لگے کہ اب یہ اتنا خاص نہیں رہا. تو یہ ایک طرح کا توازن رکھنا پڑتا ہے. بالکل. اور دوسرا بڑا خطرہ وہ تو بہت واضح ہے، نقلی مال، کاؤنٹر فیٹنگ. جی ہاں، کاؤنٹر فیٹنگ، نقلی مصنوعات. چونکہ قدر اکثر نام اور لیبل سے جڑی ہوتی ہے نا. صحیح. تو نقلی مال بنانے والے کیا کرتے ہیں؟ وہ غیر قانونی طور پر مشہور برانڈ کا نام استعمال کر کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس سے تو اصل برانڈ کو دوہرا نقصان ہوتا ہوگا. ایک تو فروخت کم. بالکل، فروخت بھی متاثر ہوتی ہے اور اس سے بھی بڑھ کر ساکھ کو شدید نقصان پہنچتا ہے. لوگ شاید اصل اور نقل میں فرق نہ کر پائیں. اسی لیے تو ٹفنی نے کاسٹکو اور ای بے جیسی بڑی کمپنیوں پر بھی مقدمے کیے تھے کہ بھائی آپ لوگ اپنی سائٹس پر نقلی مال کی فروخت روکیں. یہ بات تو اہم ہے. اچھا، ایک اور بات، یہ برانڈنگ جو ہے، کیا یہ کسی ایک کمپنی کی ملکیت ہوتی ہے مارکیٹ میں؟ مطلب کیا صرف ایک ہی مضبوط برانڈ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ ایک اہم نقطہ ہے. برانڈنگ غیر خصوصی، نان ایکسکلوسیو ہے. اچھا. یعنی ایک ہی مارکیٹ میں ایک ہی وقت میں کئی مضبوط برانڈز موجود ہو سکتے ہیں اور کامیاب بھی ہو سکتے ہیں. جیسے فیشن میں آپ نے ذکر کیا، پراڈا بھی ہے، لوئس وٹون بھی ہے. بالکل. دونوں بہت مضبوط ہیں. بالکل. دونوں کی اپنی الگ پہچان ہے، اپنے گاہک ہیں. تو یہ کوئی اجارہ داری نہیں بناتا لازمی طور پر. ٹھیک. اور ایک بات اور سمجھنی ضروری ہے، برانڈنگ ہر قسم کی چیز کے لیے ایک جیسی مؤثر نہیں ہوتی. اچھا. کن چیزوں کے لیے زیادہ کام کرتی ہے؟ یہ ان اشیاء کے لیے زیادہ طاقتور ثابت ہوتی ہے جو لوگوں کی شناخت سے جڑی ہوں، جیسے لگژری آئٹمز، گاڑیاں،
کپڑے یا پھر وہاں جہاں غیر یقینی کو کم کرنے کی اہمیت بہت زیادہ ہو، جیسے آپ نے دوائیوں کی مثال دی، یا حفاظتی سامان. بالکل، ادویات، بچوں کی چیزیں، حفاظتی سامان، ان معاملات میں لوگ برانڈ کے نام پر، اس اعتماد پر زیادہ قیمت دینے کو تیار ہوتے ہیں، وہ رسک نہیں لینا چاہتے. صحیح. تو اگر خلاصہ کریں، برانڈنگ ایک طرح کا دیر پا تاثر ہے جو کسی بیچنے والے کی ماضی کی کارکردگی، اس کی تاریخ، اس کی ساخت کی بنیاد پر بنتا ہے. جی. اور اس تاثر کی وجہ سے ایک جیسی چیز کو بھی زیادہ قدر مل جاتی ہے، چاہے وہ اچھے جذبات کی وجہ سے ہو یا کم غیر یقینی کی وجہ سے. بالکل یہی بات ہے. لیکن یہ نازک بھی ہے. بہت نازک. اسے بنانے میں دہائیاں لگتی ہیں، مگر ایک غلط قدم، ایک سکینڈل اسے نقصان پہنچا سکتا ہے. اس لیے اسے مسلسل توجہ اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی برانڈنگ کی بات. جی. اور اسی کے ساتھ اب ہم اگلی طاقت کی طرف بڑھ سکتے ہیں، کارنرڈ ریسورس. کارنرڈ ریسورس یعنی کسی مخصوص نایاب وسیلے تک اجارہ دارانہ رسائی. بالکل. یہ برانڈنگ سے بالکل مختلف قسم کا فائدہ ہے. یہ تاثر یا ساخت پر نہیں بلکہ ٹھوس اثاثوں پر مبنی ہے. جیسے کوئی خفیہ فارمولا یا کوئی خاص پیٹنٹ یا کوئی ایسا ٹیلنٹ جو صرف آپ کے پاس ہو، کوئی ایسی چیز جس تک دوسروں کی رسائی نہ ہو. اس پر ہم اگلی بار تفصیل سے بات کریں گے. بہت خوب. پچھلی بار تو ہم نے کارنرڈ ریسورس پر بات کی تھی، یعنی وہ مخصوص وسیلہ جو کسی کمپنی کو ایک خاص برتری دیتا ہے. جی بالکل. آج ہم ہیمرٹن ہیلمر کی 7 پاورز کتاب سے آپ کہہ لیں 7ویں اور آخری طاقت، پروسیس پاور یعنی عمل کی طاقت، اس کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں گے. جی، پروسیس پاور. اور یہ طاقت جو ہے یہ کمپنی کے اندر سے آتی ہے، مطلب اس کے اپنے اندرونی عمل، اس کی تنظیم سے. اچھا. تو پروسیس پاور کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کے اندر کام کرنے کے ایسے طریقے ہوں، ایسے نظام ہوں جو بہت بہتر ہوں، بہت گہرائی میں جڑے ہوئے ہوں، اور جن کی نقل کرنا دوسروں کے لیے، حریفوں کے لیے بہت مشکل ہو. بالکل. صرف مشکل نہیں بلکہ ہیلمر کہتے ہیں کہ بعض اوقات تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. یہ صرف کوئی ایک دو ٹیکنیک نہیں ہوتی بلکہ ایک پورا جڑا ہوا پیچیدہ نظام ہوتا ہے. تو ہیلمر خود اس کی تعریف کیسے کرتے ہیں؟ مطلب کیا چیز ہے جو اسے ایک پاور بناتی ہے؟ دیکھیں، ہیلمر کے مطابق پروسیس پاور اصل میں کمپنی کے اندر تنظیم اور سرگرمیوں کا ایک ایسا مربوط سیٹ ہے جس سے یا تو لاگت کم ہوتی ہے یا پروڈکٹ بہتر بنتی ہے. ٹھیک. لیکن، اور یہ اہم نکتہ ہے، اس کی برابری کرنے کے لیے، مطلب اگر کوئی اسے کاپی کرنا چاہے تو اسے ایک بہت لمبا عرصہ چاہیے، بہت صبر چاہیے. اچھا، تو اس کے 2 حصے ہو گئے پھر؟ جی، 2 لازمی اجزاء ہیں. پہلا تو ہے بینیفٹ یعنی فائدہ. یہ وہی کم لاگت یا بہتر پروڈکٹ ہے جو تنظیم میں پوری طرح آپ کہہ لیں رچ بس چکی ہو. اور دوسرا جو شاید زیادہ اہم ہے وہ ہے بیریئر یعنی رکاوٹ. اور یہ رکاوٹ آتی ہے نقل کرنے میں شدید دشواری اور بہت زیادہ وقت لگنے سے. اسی چیز کو ہیلمر ہسٹیریسس کہتے ہیں. ہسٹیریسس، یہ لفظ تھوڑا ٹیکنیکل لگ رہا ہے. مطلب کیا ہے اس کا آسان زبان میں؟ ہسٹیریسس کا مطلب ہے کہ اس عمل کو بنانے کا ایک خاص تاریخی راستہ ہوتا ہے، ایک لمبا سفر ہوتا ہے، اور چونکہ وہ سفر اتنا لمبا اور پیچیدہ ہوتا ہے تو کوئی دوسرا اسے مختصر وقت میں جلدی سے نقل نہیں کر سکتا. اچھا، یعنی وقت اور تاریخ کا بھی عمل دخل ہے. بالکل. اور یہ رکاوٹ آتی کیوں ہے؟ عام طور پر اس عمل کی پیچیدگی یعنی کمپلیکسٹی اور اس کی غیر شفافیت یعنی اوپیسٹی کی وجہ سے. باہر سے دیکھنے والے کو ٹھیک سے سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ سب چل کیسے رہا ہے. تو اس کی سب سے مشہور مثال جو ذہن میں آتی ہے وہ ہے ٹویوٹا پروڈکشن سسٹم یعنی TPS. جی ہاں، وہ تو کلاسک مثال ہے پروسیس پاور کی. یہ کیسے بنا تھا اور ٹویوٹا کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ دیکھیں، ٹویوٹا نے یہ سسٹم کوئی ایک دن میں نہیں بنایا، اس پر دہائیاں لگی. مسلسل بہتری جسے وہ کائزن کہتے ہیں اور جسٹ ان ٹائم جیسے اصولوں پر یہ پورا نظام کھڑا کیا گیا. اچھا. ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جب 1950 میں AG ٹویوٹا نے فورڈ کا پلانٹ دیکھا تو وہ اسمبلی لائن سے اتنے متاثر نہیں ہوئے جتنے امریکی سپر مارکیٹ سے ہوئے تھے. سپر مارکیٹ سے؟ وہ کیوں؟ کیونکہ وہاں انہوں نے دیکھا کہ شیلف پر سامان تبھی رکھا جاتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے، بس اتنا ہی جتنا بک رہا ہے. اسی سے انہیں جسٹ ان ٹائم کا خیال آیا کہ پرزے بھی فیکٹری میں تبھی آنے چاہیے جب ان کی ضرورت ہو. کمال ہے. تو اس TPS کا نتیجہ کیا نکلا ٹویوٹا کے لیے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ ٹویوٹا نے کوالٹی میں، پائیداری میں،
کارکردگی میں مطلب ہر لحاظ سے غیر معمولی بڑھتری حاصل کر لی اور ان کا مارکیٹ شیئر تیزی سے بڑھا۔ اتنا کہ جنرل موٹرز جیسی بڑی کمپنی کو بھی فکر ہو گئی ہوگی۔ بالکل، فکر اتنی ہوئی کہ جی ایم نے ٹویوٹا کے ساتھ مل کر ایک پورا پلانٹ بنایا NUMMI کے نام سے۔ مقصد ہی یہی تھا کہ TPS کو سیکھا جائے۔ اچھا، تو کیا وہ سیکھ پائے؟ کیا جی ایم نے اسے کامیابی سے نقل کر لیا؟ یہ تو بڑا موٹا تھا ان کے پاس۔ نہیں، یہی تو اصل بات ہے، نہیں کر پائے۔ جی ایم اپنے تمام تر وسائل کے باوجود TPS کو اپنے باقی پلانٹس میں مؤثر طریقے سے نہیں اپنا سکا۔ کیوں؟ کیا وجہ تھی؟ ایک سابق نمی مینیجر نے بڑی اچھی بات کہی تھی۔ اس نے کہا کہ لوگ آتے تھے، وہ مشینیں دیکھتے تھے، عمل کے سٹیپس نوٹ کرتے تھے، لیکن وہ اس گہرے نظام کو، اس کلچر کو، اس سوچ کو نہیں سمجھ پاتے تھے جس کی وجہ سے TPS کامیاب تھا۔ یعنی صرف اوپر اوپر کی چیزیں نظر آ رہی تھیں۔ جی بالکل، یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی بہت اچھے باورچی کو کھانا بناتے دیکھیں، آپ اجزاء نوٹ کر لیں، شاید طریقہ بھی، لیکن وہ جو اس کے ہاتھ کا ذائقہ ہے، جو اس کا سالوں کا تجربہ ہے، وہ فلسفہ ہے، وہ آپ نقل نہیں کر سکتے۔ تو یہ صرف عمل کی پیچیدگی تھی یا جی ایم کی اپنی اندرونی کوئی بات، کلچر وغیرہ؟ بہت اچھا سوال ہے۔ یقیناً پیچیدگی اور وہ غیر شفافیت، اوپیسٹی تو تھی ہی، لیکن جی ایم کی اپنی جو ایک بنی بنائی ثقافت تھی، ان کی بیوروکریسی، شاید ایک طرح کی ضد کہ یہ ہمارے ہاں نہیں چل سکتا، اس نے بھی بڑا کردار ادا کیا۔ صحیح۔ تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پروسیس پاور صرف چند ٹیکنیکس کا نام نہیں ہے، یہ تو گہری تنظیمی ثقافت، مسلسل بہتری کی عادت اور دہائیوں کے سفر کا نتیجہ ہے۔ تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا پروسیس پاور اور آپریشنل ایکسلنس یعنی عملی فضیلت ایک ہی چیز نہیں؟ مائیکل پورٹر تو کہتے ہیں کہ عملی فضیلت پائیدار نہیں ہوتی۔ آپ نے صحیح پکڑا، پورٹر بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ عملی فضیلت کی جو اچھی ٹیکنیکیں ہوتی ہیں وہ جلد یا بدیر نقل ہو ہی جاتی ہیں۔ تو پروسیس پاور مختلف کیسے ہے؟ پروسیس پاور اصل میں عملی فضیلت اور ہائسٹیریسس کا مجموعہ ہے۔ وہ جو ہائسٹیریسس والا عنصر ہے نا، یعنی نقل کرنے میں شدید دشواری اور بہت زیادہ وقت لگنا، وہی اسے صرف فضیلت سے بڑھا کر ایک حقیقی طاقت بناتا ہے۔ اچھا، تو یہ ہائسٹیریسس ہی اصل فرق ہے۔ جی، اور اسی وجہ سے یہ طاقت اتنی نایاب ہے۔ بہت سی کمپنیاں ہیں جو وقتی طور پر بہت اچھا کام کرتی ہیں، عملی فضیلت دکھاتی ہیں، لیکن ان میں وہ گہرائی، وہ ہائسٹیریسس والی رکاوٹ پیدا نہیں ہو پاتی جو انہیں لمبے عرصے تک دوسروں سے آگے رکھے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ پروسیس پاور کمپنی کے اندرونی، پیچیدہ، اکثر چھپے ہوئے اور سالوں میں بننے والے عمل کا نام ہے، جسے نقل کرنا بے حد مشکل ہے، اور یہی چیز اسے کم لاگت یا بہتر پروڈکٹ کے ذریعے ایک پائیدار مسابقتی بڑھتری دیتی ہے۔ بالکل درست۔ اور اسی کے ساتھ ہماری یہ 7 پاورز پر جو گفتگو کی سیریز تھی وہ مکمل ہوتی ہے۔ ہم نے اسکیل اکانومی سے شروع کیا تھا، پھر نیٹ ورک ایفیکٹس، سوئچنگ کاسٹس، برانڈنگ، کارنرڈ ریسورس اور آج پروسیس پاور۔ ان 7 ذرائع کا جائزہ لیا جو کمپنیوں کو پائیدار منافع دے سکتے ہیں۔ جی، تو اگلی بار ہم ان تمام 7 طاقتوں کا ایک آپ کہہ لیں مجموعی جائزہ لیں گے، ایک خلاصہ کریں گے اور اس پر بات کریں گے کہ کاروباری ادارے ان طاقتوں کو پہچان کیسے سکتے ہیں اور پھر حکمت عملی بنا کر انہیں اپنے اندر پیدا کیسے کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں سب کے لیے۔ آج کی دنیا اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، ٹیکنالوجی، مقابلہ، سب کچھ، تو کیا واقعی کسی کمپنی کے اندرونی عمل اتنے منفرد، اتنے گہرے رہ سکتے ہیں کہ وہ لمبے عرصے تک ناقابل شکست برتری دے سکیں؟ کیا یہ ہسٹیریسس کا تصور آج بھی اتنا ہی مضبوط ہے؟ یہ واقعی ایک اہم کچھ سوال ہے ملاقاتوں جس میں پر ہم نے غور ہیملٹن کرنا ہیلمر کی 7 پاورز پر تفصیل سے بات کی ہے، ایک ایک طاقت کو سمجھا ہے۔ جی بالکل۔ آج ہم خاص طور پر اس پہ بات کریں گے کہ ان تصورات کو عملی طور پر کیسے استعمال کریں، یعنی کسی کاروبار میں اگر کوئی طاقت موجود ہے تو اسے ٹھیک ٹھیک پہچانے کیسے، اور جو شاید زیادہ ضروری ہے، سوچ سمجھ کر دانستہ طور پر نئی پائیدار طاقتیں کیسے بنائی جائیں۔ یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے اور چیلنجنگ بھی۔ تو آج کی یہ گفتگو ان سب کے لیے ہے جو کاروباری حکمت عملی میں دلچسپی رکھتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ طاقت کو کیسے پہچانا جائے اور کیسے بنایا جائے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، ہیلمر خود اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ حقیقی پائیدار طاقت اور جو صرف وقتی کامیابی ہے یا بس اچھی کارکردگی ہے،
اس میں فرق کرنا کتنا ضروری ہے۔ اچھا، اکثر کمپنیاں وہ سمجھتی ہیں کہ ان کے پاس پاور ہے، لیکن وہ شاید صرف ایک عارضی برتری ہوتی ہے۔ اس فرق کو سمجھنا ہی تو پہلا قدم ہے۔ تو پھر یہ فرق کیسے پہچانیں؟ مطلب جب ہم کسی کمپنی کو دیکھ رہے ہوں تو وہ کیا ٹھوس اشارے ہیں جن سے پتہ چلے کہ یہ واقعی طاقت ہے، صرف اچھے نتائج نہیں؟ اس کا جو بنیادی معیار ہیلمر نے بتایا ہے وہ ہے مستقل اضافی منافع پیدا کرنے والے حالات، یعنی پرسسٹنٹ ڈفرینشیل ریٹرنز۔ مستقل اضافی منافع۔ جی، ہمیں صرف یہ نہیں دیکھنا کہ کمپنی منافع کما رہی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا کوئی خاص فائدہ یعنی بینیفٹ ہے جو اسے دوسروں سے بہتر کارکردگی دکھانے میں مدد دے رہا ہے۔ ٹھیک۔ اور کیا اس فائدے کو بچانے کے لیے کوئی مضبوط رکاوٹ یعنی بیریئر موجود ہے، ایسی رکاوٹ جو دوسروں کو اس فائدے کی نقل کرنے یا اسے ختم کرنے سے روکے۔ تو فائدہ اور رکاوٹ دونوں لازمی ہیں؟ بالکل، یہ دونوں مل کر ہی طاقت بناتے ہیں۔ چلیں ایک مثال لیتے ہیں، اسکیل اکانومیز کی۔ بہت سی کمپنیاں کہتی ہیں کہ ہمارا حجم بڑھ رہا ہے تو لاگت کم ہو رہی ہے۔ کیا یہ ہمیشہ حقیقی طاقت ہے؟ نہیں، یہ ایک بہت عام غلط فہمی ہے۔ ہیلمر کے مطابق حقیقی اسکیل اکانومیز کے لیے صرف لاگت میں کمی کافی نہیں ہوتی۔ اچھا۔ 2 شرطیں لازمی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہاں، ہجوم کے ساتھ فی یونٹ لاگت کم ہو رہی ہو، لیکن دوسری اور زیادہ اہم یہ کہ مارکیٹ شیئر حاصل کرنا یعنی زیادہ گاہک بنانا حریفوں کے لیے ناقابل برداشت حد تک مہنگا یا مشکل ہو۔ اوہ، یعنی رکاوٹ وہاں ہے؟ جی ہاں، اگر آپ کے حریف آسانی سے اپنا ہجوم بڑھا کر آپ جتنی لاگت پر آ سکتے ہیں تو یہ کوئی پائیدار طاقت نہیں ہے۔ اصل رکاوٹ مارکیٹ شیئر لینے کی مشکل میں ہے۔ یہ تو ہوئی شناخت کی بات، لیکن طاقت بنانے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا یہ کافی ہے کہ جو کامیاب ماڈل ہیں ان کی پیروی کریں، بیسٹ پریکٹسز اپنا لیں؟ ہیلمر تو کہتے ہیں می ٹو وونٹ ڈو۔ اس کا کیا مطلب ہے عملی طور پر؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ صرف نقل کرنے سے یا جو پہلے سے ہو رہا ہے اسے تھوڑا بہتر کرنے سے پائیدار طاقت نہیں بنتی۔ ہیلمر کہتے ہیں کہ ہر طاقت کی جڑ، اس کی بنیاد ایجاد میں ہے۔ ایجاد؟ کس قسم کی ایجاد؟ یہ ایجاد کوئی بالکل نئی پروڈکٹ ہو سکتی ہے، کوئی بالکل نیا کاروباری ماڈل ہو سکتا ہے، کوئی منفرد پروسیس یا ایک بہت گہری مضبوط برانڈ شناخت۔ ٹھیک۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ ایجاد ایک پرکشش قدر دے، ایسی قدر جو گاہکوں کو کھینچے، مارکیٹ بنائے اور ساتھ ہی 7 پاورز میں سے کسی ایک کی بنیاد بھی فراہم کرے۔ یہ صرف بہتری نہیں، یہ کچھ نیا تخلیق کرنا ہے۔ جیسے نیٹ فلکس کی مثال، وہ صرف سٹریمنگ پر نہیں آ گئے تھے۔ بالکل۔ ان کا وہ جو ایکسکلوسیوز اور اوریجنلز پر اتنا زیادہ پیسہ لگانا تھا، وہ دراصل اسکیل اکنامیز بنانے کی ایک سوچی سمجھی کوشش تھی، ہے نا؟ یقیناً، انہوں نے مواد کی لاگت کو جو پہلے ہر صارف کے حساب سے بدلتی تھی ایک طرح سے مستقل فکسڈ خرچ میں بدل دیا۔ اچھا۔ جس سے ان کے بڑھتے ہوئے سبسکرائبر بیس کا فائدہ کئی گنا بڑھ گیا، اور یہ ایک ایسی رکاوٹ بن گئی جسے نئے آنے والوں کے لیے توڑنا بہت ہی مشکل تھا۔ صحیح۔ اور یہ نیٹ فلکس کی مثال ایک اور اہم نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے، وقت کا صحیح تعین، جسے ہیلمر پاور پروگریشن کہتے ہیں۔ پاور پروگریشن؟ جی، مطلب یہ کہ ہر طاقت کاروبار کے ہر مرحلے میں ایک جیسی اہم یا قابل حصول نہیں ہوتی۔ اچھا۔ مختلف طاقتیں کاروبار کی زندگی کے مختلف ادوار میں زیادہ کارآمد ہوتی ہیں، جیسے ابتدا، اوریجنیشن، عروج، ٹیک آف اور استحکام۔ اسٹیبلٹی۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک بالکل نئی کمپنی کو شروع میں ہی برانڈنگ یا پروسیس پاور بنانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ عموماً ایسا ہی ہے۔ ہیلمر کا فریم ورک یہ بتاتا ہے کہ عروج کا دور، یعنی جب کمپنی تیزی سے ترقی کر رہی ہو، وہ اسکیل اکانومیز، نیٹ ورک اکانومیز اور سوئچنگ کاسٹس بنانے کے لیے سب سے بہترین وقت ہوتا ہے، کیونکہ تب مارکیٹ شیئر یا صارف بیس تیزی سے بڑھایا جا سکتا ہے۔ بالکل، اسی وقت آپ فیصلہ کن برتری حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں کاؤنٹر پوزیشننگ، یعنی ایسا ماڈل اپنانا جو پرانی کمپنیوں کے لیے اپنانا مشکل یا نقصان دہ ہو، یا کارنرڈ ریسورس، کسی نایاب وسیلے پر قبضہ کرنا، یہ اکثر کاروبار کے ابتدا میں ممکن ہوتا ہے۔ اور پروسیس پاور اور برانڈنگ کا کیا، جنہیں ہم اکثر بڑی پرانی کمپنیوں سے جوڑتے ہیں؟ وہ عموماً استحکام کے مرحلے میں زیادہ مؤثر طریقے سے بنتی ہیں، جب کمپنی اپنے بنیادی ماڈل کو مزید پختہ کر رہی ہوتی ہے اور طویل مدتی ساکھ بنانے پر توجہ دیتی ہے۔
تو یہ سمجھنا کہ کس مرحلے میں کون سی طاقت زیادہ اہم ہے، یہ حکمت عملی بنانے میں مدد دیتا ہے۔ کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ غلط وقت پر غلط طاقت کے پیچھے بھاگیں گے تو صرف وسائل ضائع ہوں گے۔ لیکن اس سارے عمل میں، یعنی طاقت کو پہچاننے اور بنانے میں، غلطیوں کا بھی تو امکان ہوگا، جیسے کسی چیز کو طاقت سمجھ لینا جو اصل میں ہے ہی نہیں۔ بالکل، اور یہ بہت ہوتا ہے۔ ایک بڑا خطرہ ہے طاقت کا دھوکہ۔ مثال کے طور پر آپریشنل ایکسلنس، یعنی اپنے کام کو بہت اچھے طریقے سے کرنا، یہ ضروری تو ہے، لیکن یہ خود بخود پروسیس پاور نہیں بن جاتا۔ اگر اسے نقل کیا جا سکے؟ جی ہاں، اگر حریف بھی ویسا ہی کر سکتے ہوں تو وہ پائیدار فائدہ نہیں ہے۔ جیسے IBM PC کی مثال لیں، ان کا عمل درآمد ایگزیکیوشن بہترین تھا، مارکیٹ پر چھا گئے۔ ہاں بالکل۔ لیکن جو کلیدی پرزے تھے، آپریٹنگ سسٹم اور مائکرو پروسیسر، وہ انہوں نے خود بنانے کے بجائے دوسروں سے لیے۔ یہ حکمت عملی کی غلطی تھی جس نے انہیں نیٹ ورک اکانومیز اور سوئچنگ کاسٹ بنانے کا موقع نہیں دیا، اور اس کا سارا فائدہ مائکروسافٹ اور انٹیل کو ہوا۔ تو یہ عمل درآمد کی نہیں، حکمت عملی کی ناکامی تھی۔ بالکل۔ تو گویا سبق یہ ہے کہ نہ صرف طاقت کی قسم اور اس کی بنیاد یعنی فائدہ اور رکاوٹ کو سمجھنا ضروری ہے، بلکہ اسے بنانے کے لیے سوچ سمجھ کر ایجاد کرنا اور صحیح وقت کا انتخاب کرنا بھی لازمی ہے۔ خلاصہ یہی ہے، طاقت کوئی حادثہ نہیں ہوتی۔ اس کی پہچان کے لیے گہرا تجزیہ چاہیے، اور اسے بنانے کے لیے دانستہ حکمت عملی، نئی ایجاد اور صحیح وقت کا احساس، یہ سب ضروری ہیں۔ مقصد صرف وقتی کامیابی نہیں، بلکہ ایسی پائیدار مسابقی برتری ہے جو لمبے عرصے تک قائم رہے۔ 7 پاورز کا یہ فریم ورک، ایجاد کی اہمیت اور پاور پروگریشن کا تصور، یہ سب مل کر کاروباری رہنماؤں کو اپنی موجودہ صورتحال کا تجزیہ کرنے اور مستقبل کی راہیں متعین کرنے کے لیے ایک بہت کارآمد زاویہ فراہم کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب جاتے جاتے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے سوچنے کے لیے۔ ہیلمر ہمیں طاقت کی پہچان اور اسے حاصل کرنے کے صحیح وقت کا نقشہ تو دے دیتے ہیں، لیکن ایک لیڈر اپنی تنظیم کو اندرونی طور پر کیسے تیار کرتا ہے؟ مطلب وسائل، کلچر، فیصلے کرنے کے طریقے، ان سب کو کیسے اس طرح ڈھالا جائے کہ جب طاقت حاصل کرنے کا وہ مختصر سا موقع آئے تو کمپنی فوراً اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے پوری طرح تیار ہو؟ یہ گہرا سوال ہے۔ اور ہم ان 7 طاقتوں کا ایک جامع خلاصہ کی 7 پاور سیریز کے بالکل آخری پڑاؤ پر ہیں۔ آج ہم ان 7 طاقتوں کا نچوڑ دیکھیں گے۔ جی بالکل، اور دیکھیں یہ صرف کوئی کتابی باتیں نہیں ہیں۔ نیٹ فلکس اور اسپوٹیفائی جیسی بڑی کامیاب کمپنیوں کے لیڈرز نے خود کہا ہے کہ یہ فریم ورک مطلب عملی حکمت عملی بنانے میں کتنا کارآمد ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس پوری گفتگو سے جو اہم ترین سبق ملے ہیں انہیں اکٹھا کریں۔ صحیح، تو مقصد یہ ہوگا کہ ان 7 پاورز کی بنیاد کیا ہے، یہ مل کر کیسے زیادہ طاقتور بنتی ہیں، اور مستقبل میں بزنس اسٹریٹجی کے لیے کتنی پائیدار ہیں، ہے نا؟ چلیں ذرا گہرائی میں بات کرتے ہیں اس پر۔ اچھا، تو ہیملٹن ہیلمر نے کاروبار کو دیر پا فائدہ دینے والی 7 خاص طاقتوں یا پاورز کی نشاندہی کی ہے، جیسے اسکیل اکانومیز یعنی بڑے پیمانے پر کام کرنے سے لاگت میں کمی، پھر نیٹ ورک اکانومیز جہاں زیادہ صارف زیادہ ویلیو لاتے ہیں، کاؤنٹر پوزیشننگ یعنی مدہ مقابل سے بالکل الٹ چلنا، سوئچنگ کاسٹس مطلب صارفین کا آپ کو چھوڑ کر جانا مشکل ہو، برانڈنگ یعنی ایک مضبوط ساخت، کارنرڈ ریسورس کسی نایاب چیز پر کنٹرول، اور آخر میں پروسیس پاور کام کرنے کا ایک خاص مؤثر طریقہ۔ 7 مختلف طریقے؟ جی، اور ان سب کے پیچھے جو مرکزی خیال ہے وہ پاور کا ہے، یعنی وہ خاص حالات جو کسی کمپنی کو مقابلے کے ہوتے ہوئے بھی لمبے عرصے تک مسلسل اچھا منافع کمانے کا موقع دیں۔ ہر پاور میں 2 چیزیں لازمی ہیں، ایک تو فائدہ یا بینیفٹ جو ظاہر ہے کیش فلو بہتر کرے، ٹھیک، اور دوسری ایک رکاوٹ یا بیریئر جو دوسروں کو آپ کے مدہ مقابل کو اس فائدے کی نقل کرنے سے یا اسے ختم کرنے سے روکے۔ یہ اہم ہے، فائدہ بھی ہو اور اسے کوئی چھین نہ سکے۔ بالکل، اور ہیلمر کا جو نچوڑ ہے جسے وہ منتر بھی کہتے ہیں وہ یہی ہے کہ ایک کامیاب حکمت عملی کا مطلب ہے اہم مارکیٹوں میں مستقل پاور حاصل کرنے کا راستہ تلاش کرنا۔
اگر کسی بزنس کے پاس ان 7 میں سے کم از کم ایک بھی پاور نہیں ہے نا، تو سمجھے اس کی حکمت عملی کمزور ہے، اس میں وہ دم نہیں ہے۔ تو یہ تو بڑی بنیادی بات ہے، یعنی جیسا ریڈ ہسٹنگز نے کہا تھا نیٹ فلکس والے کہ صرف محنت سے کام چلانا یعنی ایگزیکیوشن وہ کافی نہیں، اصل چیز حکمت عملی کا پاورفل ہونا ہے۔ جی ہاں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اچھا یہ پاور حاصل کیسے ہوتی ہے، مطلب آتی کہاں سے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ اسی کو ہی ہیلمر اسٹریٹجی ڈائنامکس کہتے ہیں، یعنی پاور حاصل کرنے کا پورا عمل۔ اچھا، ڈائنامکس۔ جی۔ اور اس میں جہاں تک میں سمجھا ہوں اہم نقطہ یہ ہے کہ ہر پاور کی شروعات کسی نہ کسی ایجاد یعنی انوینشن سے ہوتی ہے۔ بالکل۔ یہ کوئی نئی پروڈکٹ ہو سکتی ہے، نیا بزنس ماڈل، کوئی بالکل نیا پروسیس یا پھر ایک نیا برانڈ۔ صرف دوسروں کی نقل کرنے سے می ٹو سے پاور نہیں ملتی، ہے نا؟ بالکل صحیح۔ وہی پرانی کہانی کام نہیں کرتی، کچھ نیا، کچھ منفرد ہونا ضروری ہے۔ اور صرف ایجاد ہی نہیں، اس کا وقت یعنی ٹائمنگ بھی بہت اہم ہے۔ ہیلمر نے ایک تصور دیا ہے پاور پروگریشن کا۔ پاور پروگریشن؟ جی، یعنی مختلف پاورز کاروبار کے مختلف مراحل میں حاصل ہوتی ہیں، جیسے بالکل شروعات میں یعنی اوریجنیشن فیز میں، پھر جب کاروبار تیزی سے بڑھتا ہے ٹیک آف فیز، اور پھر جب وہ مستحکم ہو جاتا ہے اسٹیبلٹی فیز۔ مثال کے طور پر اسکیل اکانومیز یا نیٹ ورک اکانومیز یہ اکثر عروج یعنی ٹیک آف کے مرحلے میں بنتی ہیں جب کمپنی تیزی سے پھیل رہی ہو۔ اچھا، تو یہ مرحلہ وار عمل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل جہاں مارکیٹ اتنی تیزی سے بدل رہی ہے، کمپنیاں بس ایک پاور حاصل کر کے بیٹھ نہیں سکتی۔ ہرگز نہیں، انہیں مسلسل اپنی پاور کا دفاع کرنا پڑتا ہے، اسے بہتر بنانا پڑتا ہے، یا پھر حالات بدلنے پر نئی پاورز ڈھونڈنی پڑتی ہیں۔ یہ کوئی ٹھہری ہوئی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک متحرک یعنی ڈائنامک عمل ہے۔ صحیح۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہ ایک مسلسل چلنے والا، نہ ختم ہونے والا عمل ہے۔ اور اس سے عملی سبق یہ ملتا ہے کہ لیڈرز کو حکمت عملی پہلے سے ڈیزائن نہیں کرنی ہوتی، جیسے کوئی نقشہ بنا لیا، بلکہ اسے تراشنا ہوتا ہے، یعنی کرافٹ کرنا ہوتا ہے۔ تراشنا؟ مطلب یہ کہ حالات کے مطابق تجربے کرتے رہنا، مارکیٹ کو سمجھنا اور پاور کے نئے موقع تلاش کرتے رہنا، جیسے نیٹ فلکس نے کیا۔ جی۔ جب وہ سٹریمنگ میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ صرف دوسروں کا کانٹینٹ دکھانا کافی نہیں، تو انہوں نے اوریجنلز بنانے شروع کیے۔ اس سے انہیں برانڈنگ میں بھی پاور ملی اور بڑے پیمانے پر پروڈکشن سے اسکیل اکانومیز میں بھی۔ تو حکمت عملی ایک مجسمے کی طرح ہے جسے آپ آہستہ آہستہ تجربات کے ذریعے مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے تراشتے ہیں۔ شروع سے سب کچھ طے نہیں ہوتا۔ بہت دلچسپ مثال ہے۔ اور مستقبل کا کیا یہ 7 پاورز ہمیشہ اتنی ہی اہم رہیں گی یا وقت کے ساتھ ان کی اہمیت کم زیادہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، مستقبل میں بھی پاور کا جو بنیادی تصور ہے، یعنی پائیدار مسابقتی برتری، وہ تو اہم رہے گا۔ وہ تو بزنس کا بنیادی اصول ہے۔ لیکن ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مارکیٹ کے بدلتے ہوئے رجحانات وہ ان پاورز کی شکل بدل دیں۔ کیسے؟ ہو سکتا ہے کچھ پاورز زیادہ اہم ہو جائیں، جیسے ڈیٹا پر مبنی نیٹ ورک اکانومیز، یا شاید کچھ کمزور پڑ جائیں، یا بالکل نئی قسم کی پاورز سامنے آ جائیں۔ کمپنیوں کو ان تبدیلیوں کے لیے ہر وقت تیار رہنا ہوگا، چوکس رہنا ہوگا۔ یہ واقعی ایک سوچنے والی بات ہے، بلکہ ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے۔ مستقبل کی ٹیکنالوجیز، خاص طور پر مصنوعی ذہانت یعنی AI، مشینیں جو انسانوں کی طرح سوچ اور سیکھ سکیں، یا پھر ڈی سینٹرلائزیشن کے جو رجحانات ہیں، وہ ان 7 پاورز کی نوعیت کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ کیا یہ موجودہ پاورز کو کمزور کریں گی، یا ان سے بالکل نئی قسم کی، شاید 8ویں یا 9ویں پاور جنم لے گی؟ اس پر غور کرنا چاہیے۔ بالکل، یہ ایک اہم سوال ہے مستقبل کے لیے۔ تو یہ تھا 7 پاورز پر ہماری اس تفصیلی گفتگو کا اختتام۔ امید ہے کہ ہیملٹن ہیلمر کا یہ فریم ورک، یہ سوچنے کا انداز، کاروباری حکمت عملی کو گہرائی میں سمجھنے اور اسے بہتر طور پر بنانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ یقیناً لمبے عرصے تک مقابلے میں آگے رہنا ہے تو ان اصولوں کو سمجھنا اور اس سے بھی اہم انہیں اپنانا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ساتھ اس تجزیے میں شامل رہنے کا بہت شکریہ۔